الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السوال الثانی والعشرون، 22واں سوال۔ ہر ذکرتم فی رسالتہ ما ان ذکر ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم اشٹمی کنیا املا، تم نے اپنی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے یہودی اپنے ایک مصنوعی خدا کنیا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہود یا ہنود، انہوں نے اپنا ایک معبود بنا رکھا ہے جس کا نام ہے کنیا۔ کہتے ہیں جس طرح اپنے کنیا کا وہ جنم دن مناتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں جنم اشٹمی کنیا، تو کیا تم اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کو ان کی طرح سمجھتے ہو؟ کیا تم نے کسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے؟ الجواب، ھذا ایضا من افتراء الدجاجلة المبتدئین علینا وعلی اکابرنا، وقد بینا سابقا ان ذکرہ علیہ السلام من احسن المندوبات وافضل المستحبات، فکیف یظن بمسلم ان یقول معاذ اللہ ان ذکر الولادت الشریفۃ مشابہ بفعل الکفار۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی اہل بدعت کا ہمارے اوپر بہتان ہے۔ ہم گزشتہ یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو جس کو ہم عبادت کہتے ہیں اس کو یہود کے فعل کے مشابہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے اور ہمارے اوپر بہتان لگایا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا ہے اور حضرت نے جواب دیا ہے، اور یہ ساری بات حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب براہین قاطعہ کے اندر یہ لکھ دی ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا ذکر ہو اور جس مجلس میں ذکر ہو اسے کہتے ہیں مجلس مولود، تو کیا وہاں پر کھڑے ہونا جائز ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کھڑے ہو کر کرنا جائز ہے؟ مجلس مولود میں کھڑے ہو کر مجلس مولود پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ جو لوگ ہمارے ہاں مجلس مولود کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجلس میلاد اور مجلس مولود میں عالم ارواح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح عالم دنیا عالم شہادت میں آ جاتی ہے، اور ہم کھڑے ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی آمد کے اعزاز میں، تو وہ لوگ مجلس مولود میں کھڑے ہو کر مجلس پڑھنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح آ گئی ہے۔ اس پر حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ مشابہ یا تو مجوسیوں کے ہے اور یا یہ مشابہ روافض اور شیعہ کے ہے۔ کیوں؟ مجوسی اپنا ایک خدا بناتے ہیں جس کا نام ہے وہ کنیا رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن ہمارا یہ کنیا پیدا ہوا تھا اس کی تاریخ یہ ہے، اور ہر سال جب اس کی تاریخ آتی ہے تو اس پر یہ لوگ سارے کام ایسے کرتے ہیں جیسے حقیقتاً بچے کی پیدائش پہ کیے جائیں۔ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو بچہ کے پیدا ہونے پر جو خوشی کے افعال کیے جاتے ہیں مجوس یہ ساری رسمیں ادا کرتے ہیں حقیقتاً پیدائش کی طرح۔ تو وہ کہتے ہیں اگر آپ اس طرح کرتے ہیں جیسے مجوسی کرتے ہیں تو مجوسی کو مشابہ ہو گیا کہ مجوسی سارے وہ کام کرتے ہیں جیسے بچے کی پیدائش پہ کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ہندوستان میں روافض ہیں کہ وہ عاشوراء کے دن حضرت حسین اور ان کے ساتھ اور جو حضرات شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کے دن ماتم کرنے کے لیے عاشوراء کے دن وہ سارے کام ایسے کرتے ہیں جیسے حقیقتاً میت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کہ وہ اس دن ایسا کرتے ہیں کہ ناش بناتے ہیں، مصنوعی ناش بناتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں، اس پہ خون لگاتے ہیں، وہاں پہ فتح کے جھنڈے گاڑتے ہیں، وہاں پہ آلات حرب رکھتے ہیں، اور پھر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں۔ تو جیسے حقیقی میت کے ساتھ کیا جاتا ہے ایسے ہمارے ہاں روافض کرتے ہیں۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ایسے کریں جیسے حقیقی ولادت کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے روافض کرتے ہیں۔ تو یا یہ مشابہ مجوس کے ہے، وہ کنیا کا جنم مناتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، اور یا یہ مشابہ روافض کے ہیں کہ جب وہ حضرت حسین کا عاشوراء کا دن مناتے ہیں تو پھر وہ ایسے کرتے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ کھڑے ہونے کے قائل ہیں وہ قیام کی وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ظاہر ہے پیغمبر کی روح پیغمبر کے جسم میں آئی ہے، اور جسم اور روح دونوں پیدا ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو آپ کی روح بھی ساتھ تھی، اس موقع پر ہم روح کی عظمت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو حقیقی ولادت ایک بار ہوتی ہے، وہ ہر سال نہیں ہوتی۔ اگر اس تمہاری دلیل کو مان لیا جائے کہ ولادت حقیقیہ ہو تو تعظیماً کھڑے ہو جانا چاہیے، تو یہ ولادت ایک بار ہوتی ہے، ہر سال تو نہیں ہوتی۔ ولادت ایک بار ہوئی اور آپ نے اس کا تذکرہ ہر سال کیا، تو یہ ایسی ہے جیسے مجوسی اپنے معبود کنیا کی ولادت پر کریں، یا ایسی ہے جیسے روافض یوم عاشوراء حضرت حسین کے ماتم پر کریں۔ تو ولادت ایک بار ہوتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی۔ تو ہمارے حضرت نے یہ لکھا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر مبارک کیا جائے تو کھڑے ہونا ناجائز ہے۔ اب دیکھو میں اس دور میں اس کی عام سی مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی مجلس ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نعت پڑھی جائے تو ہمارے ہاں نعت پڑھنے والا کبھی بیٹھ کے پڑھتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے پڑھتا ہے۔ اگر بیٹھ کے پڑھے ہمیں تب بھی اعتراض نہیں ہے، کھڑے ہو کر پڑھے ہمیں تب بھی اعتراض نہیں ہے۔ بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز اور کھڑے ہو کر پڑھنا بھی۔ ہاں جب وہ نعت شریف شروع کرے اور یہ کہ آپ کھڑے ہو جو حضور کی روح آ گئی ہے تو یہ بات غلط ہے۔ بغیر اس عقیدے کے ویسے کھڑے ہو کر پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نعت شریف کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کرنے والا ہمارے یہاں خطیب بھی کبھی بیٹھ کے کرتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے کرتا ہے۔ لیکن وہ کہ جی آپ سب بیٹھے ہیں اب کھڑے ہو جو میں درود پڑھنے لگا حضور آگے ہیں، یہ بات غلط ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں ہمارے اوپر بہتان اور افتراء ہے، ہم مجلس میلاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت کھڑے ہو کر لیں تب بھی ہمارے یہاں گناہ نہیں ہے، اور بیٹھ کر لیں تب بھی گناہ نہیں ہے۔ جیسا مناسب مقام ویسا ولادت کا تذکرہ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس پر کل تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ آپ کے نالین مبارک کا تذکرہ کرنا اور جس سواری پر آپ سوار ہوتے تھے اس کا بول کا تذکرہ کرنا، سواری کے بول کا، ہم اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، تو حضور پاک کی ولادت کا ذکر ہم کیوں عبادت نہیں سمجھتے؟ لیکن وہ جو غلط قسم کی ساتھ حرکات اور غلط قسم کے رسوم ساتھ رواج شروع ہو گئے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ذکر ولادت کا ہرگز ہم مخالفت نہیں کرتے۔ السوال الثالث والعشرون، هل قال الشیخ الاجل علامت الزمان المولوی رشید احمد الگنگوہی بفعلیت کذب الباری تعالی بعد میں تذلیل قائل ذالک ام ھذا من الافتراءات علیہ۔ 23واں سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ بات لکھی ہے کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، یا یہ بات نہیں لکھی؟ اگر لکھی ہے تو پھر وضاحت کریں، اور اگر نہیں لکھی تو پھر وضاحت کریں کہ جو اس کا یہ عقیدہ ہو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں تو کیا وہ کافر ہے، مسلمان ہے، اس کا حکم کیا ہے، وضاحت کریں۔ الجواب، الذی نسب الی الشیخ الاجل الاوحد الابجل علامت زمانہ فرید عصرہ و اوانہ مولانا رشید احمد گنگوہی من انہ کان قائلا بفعلیت الکذب من الباری تعالی شانہ وعدم تذلیلہ من تفوہ بذالک فمکذوب علی رحمہ اللہ تعالی وہو من الاکاذیب التی افتراہا الا بألسنۃ الدجالون والکذابون۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ ان دجال اور کذاب لوگوں نے افتراء باندھا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اس عنوان پہ تفصیلاً فتویٰ موجود ہے جس پہ علماء مکہ مکرمہ کی مہر اور دستخط موجود ہیں۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ما قولکم دام فضلکم فی ان اللہ تعالی هل یتصف بصفت الکذب ام لا ومن یعتقد انه یکذب کیف حکم افتونا ماجورین۔ یہ کسی نے سوال کیا تھا کہ دیکھو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں یعنی صفت کذب کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط؟ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ متصف بصفت الکذب ہیں یعنی اللہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ بتاؤ اس کا حکم کیا ہے، تم ہمیں فتویٰ دو تاکہ تمہیں اجر ملے۔ الجواب، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی منزہ من ان یتصف بصفت الکذب ولیست فی کلامہ شائبۃ الکذب ابدا۔ اللہ رب العزت نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا ہلکا سا شبہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا شبہ بھی نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سب سے سچے ہیں، تو جو اصدق ہو وہ کاذب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں یا قارون کے بارے میں، حامان کے بارے میں نام لے کر فرمایا کہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اللہ رب العزت ان کو جہنم میں نہ داخل کرنا چاہیں تو اللہ اس پر بھی قادر ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ انہیں جہنم میں جانا ہے، لیکن اللہ ان کو جہنم میں داخل کرنے کے پابند نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ان کے عقیدے کی وجہ سے جہنم میں بھیج دے، اور اللہ چاہے تو اپنی قدرت کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیج دے۔ ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ ہے یا جھوٹ کا شبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی خبر کے خلاف کرنے پر قادر ہیں، اختیار کے ساتھ، اضطرار کے ساتھ نہیں۔ یعنی اللہ جو فرعون، حامان اور قارون کو جہنم میں بھیجیں گے تو اللہ مضطر نہیں ہے کہ چونکہ خبر دے دی ہے لہذا جہنم بھیجنے پر مجبور نہیں ہیں، اللہ مختار ہیں، اپنے اختیار کے ساتھ جہنم میں بھیجیں گے، اضطرارا اور مجبور ہو کر جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتِينَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہیں تو ہر انسان کو ہدایت دے دیں، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، لیکن میرا فیصلہ ہے کہ ہم نے جہنم کو بھی آدمی اور جنات سے بھرنا ہے۔ سارے آدمی جنت کے اندر نہیں جانے، بہت سارے آدمی جہنم کے اندر بھی جانے ہیں۔ تو جس طرح یہاں اللہ خود فرما رہے ہیں میں چاہوں تو سب کو ہدایت دے کر جنت میں بھیج دوں، لیکن سب جنت میں نہیں جانے کو جہنم بھی میں نے بھیجنے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جہنم میں بھیجنے کے پابند ہیں، کیوں خود فرما رہے ہیں لَوْ شِئْنَا لَآتِينَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دیں۔ ہدایت دینے کا معنی کہ چاہیں تو سب کو جنت میں بھیج دیں۔ تو جب اللہ خود فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دے کر جنت میں بھیج دیں، تو سب کے اندر تو قارون، فرعون، حامان سارے موجود ہیں، ابو جہل، ابو لہب سارے موجود ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو بھی ہدایت دیں اور جنت میں بھیج دیں، لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ سارے بندے جنت میں نہیں جانے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے کلام میں کذب اور جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں، اور اس میں شبہ کرنا بھی کفر ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کو جہنم میں بھیجنے کے بارے میں فرما دیں اس کو جہنم بھیجنے کے پابند نہیں ہیں، چاہے تو جہنم میں بھیجیں، خبر دی ہے، اور چاہے تو جنت میں بھیج دیں چونکہ اس کے اوپر قادر ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے۔ اب اس سے ایک بات بڑے آرام سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ گزشتہ دنوں میں ایک کلپ بھی چلتا رہا، لوگ ہمیں بھی دکھاتے رہے اور آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے۔ میں نے آپ سے کئی بار عرض کیا ہے کہ میں نام لے کر بات نہیں کرتا، خصوصاً اپنے حضرات کا، لیکن وہ بات کہ جو نامناسب ہو اور میڈیا پہ چل رہی ہو ہم اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں بھی اصل بات کیا ہے۔ اب دیکھو ہمارے ہاں فقہا نے ہر قسم کے مسائل لکھ دیے ہیں، یہ کریں گے تو نماز ہوگی اور یہ کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ مفسدات نماز بھی ہمارے فقہا نے لکھی ہیں۔ اسی طرح امام کیسا ہونا چاہیے شرائط امامت میں لکھی ہے، کس امام کے پیچھے نماز ہوگی کس کے پیچھے نہیں ہوگی یہ بھی لکھی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہمارے یہاں فقہا نے لکھ دیا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم فقہا کی بات کو بیان کریں،
اور اپنے اکابر فقہا کی بات کو رد نہ کریں۔ اب اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ نہیں آپ ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اس کا معنی یہ کہ میں اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کی بات کو رد کرتا ہوں۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے پیچھے ہمارے اکابر کہتے ہیں پڑھ لیں اس کے پیچھے پڑھ لیں، اور جس کے پیچھے اکابر فرماتے ہیں نہ پڑھیں اس کے پیچھے نہ پڑھیں، اب ایمان سے بتاؤ کہ میں اکابر کی بات کو لے کر چل رہا ہوں یا اکابر کی بات کو مسترد کر رہا ہوں؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا، آپ پھر ہنس پڑتے ہیں جب میں کہتا ہوں مجھے تعجب ہے، آپ ہنس پڑتے ہیں کہ اس کا ایک تعجب اور آ گیا۔ یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ جو بندہ اکابر کی پوری بات نقل کرے اس کو اکابر کا مخالف کہتے ہیں، اور جو اکابر کی بات کے خلاف بات کرے آپ اسے کہتے ہیں کہ اکابر کے طرز کو لے کر چل رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ بات قابل تعجب ہے یا نہیں؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ ہمارے فقہا نے ہر امام کے پیچھے نماز کی اجازت دی ہے یا بعضوں کے پیچھے روکا بھی ہے؟ اب اگر کوئی بندہ کہ جی ہر کسی کے پیچھے پڑھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ایک مولانا صاحب فرمانے لگے کہ یہ نفرت کی فضا ختم کر دو اور ہر کسی کے پیچھے پڑھو۔ میں نے کہا بھی ہم نفرت کی فضا کر کے ختم تو کر سکیں، لیکن ایسی محبت کی فضا قائم کریں کہ ہر کے پیچھے قائل ہو جائیں۔ یہ دیکھیں ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اسلاف ہمارے اکابر نے جتنا پابند کیا ہے ہم نے اتنا پابند رہنا ہے۔ اب دیکھو دنیا میں سارے مسلمان ہیں یا کچھ کافر بھی ہیں؟ دنیا میں سارے کافر ہیں، کچھ مسلمان بھی ہیں۔ اچھا مسلمانوں میں سارے اہل و سنت ہیں، کچھ اہل بدعت بھی ہیں؟ سارے اہل بدعت ہیں، کچھ اہل و سنت بھی ہیں۔ تو جب یہ تفریق موجود ہے، کچھ اہل و سنت والجماعت ہیں، کچھ اہل بدعت ہیں، تو مجھے بتاؤ یہ تفریق میں کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، تفسیر الدر المنصور میں یہ موجود ہے کہ یوم تبیض وجوہ، بعض کے چہرے سفید ہوں گے۔ پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون ہے جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت ہے۔ قرآن کی آیت ہے یوم تسود وجوہ، کہ بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون ہے؟ فرمایا ہم اہل البدع والضلالہ، وہ اہل بدعت اور ضلالت ہوں گے۔ اب یہ تقسیم اللہ کے نبی نے فرمائی ہے تو میں اس تقسیم کو کیسے روک سکتا ہوں؟ بتاؤ، ہمارا حق ہے کہ اب ہم بتائیں یہ اہل سنت والجماعت کی علامات ہیں اور یہ اہل بدعت کی علامات ہیں۔ ہم افراد کے فتوے تو نہیں دے رہے، نظریات بیان کر رہے ہیں کہ یہ نظریات اہل سنت والجماعت بنتا ہے اور یہ نظریات اہل بدعت والضلالت بنتا ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں اب آپ اس آیت کو ذہن میں رکھ کے ذرا فیصلہ فرمائیں۔ اب ایک مولانا صاحب فرمانے لگے کہ فلاں کہتا ہے دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہے، بریلوی کہتا ہے دیوبندی کافر ہے، اہل حدیث کہتے ہیں حنفی کافر ہے، حنفی کہتے ہیں اہل حدیث کافر ہے، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہے۔ تو جب یہ سارے کافر ہیں تو اللہ کی جنت میں کون جائے گا؟ یہ سارے کافر ہیں تو اللہ کی جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے تو کیا خدا نے اس جنت کا اچار ڈالنا ہے؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ میں اس جملے کو اتنا غلط سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بعض جملے قطعاً ایسے نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ نے اس جنت کو اچار ڈالنا ہے، یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ ادب کا جملہ نہیں ہے، بے ادبی کا جملہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میری بات سمجھو، قیامت جب آئے گی تو حدیث پاک میں ہے جب تک ایک بندہ اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت تب آئے گی جب کوئی ایک اللہ کہنا ہوگا، سارے کافر ہوں گے۔ تو جب قیامت آئے گی کوئی مسلمان ہوگا یا سارے کافر ہوں گے؟ وہ سارے کافر کہاں جائیں گے جی؟ تو اللہ نے جنت کیوں بنائی ہے؟ اگر کافر سارے جہنم میں بھی جائیں گے تو اللہ نے جنت کیوں بنائی ہے؟ اب آج جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے کافر ہیں تو جنت میں کون جائے گا؟ تو قرب قیامت سارے کافر ہوں گے، پھر جنت میں کون جائے گا بتاؤ؟ دیکھو کتنی عجیب بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بات ہمارے اکابر کے سراسر خلاف ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتا ہے میں نے جہنم کو بھرنا ہے، اور جہنم بھری جائے گی مسلمان ڈال کر تو نہیں، کافر ڈال کر ہی بھری جائے گی نا۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، اب بعض ساتھی اتنے عجیب ہیں، اتنے عجیب ہیں، میں پھر کہتا ہوں آپ نے کہا مولانا صاحب کیا کہتے ہیں، مجھے اس پہ بہت تعجب ہوتا ہے۔ کس بات پہ؟ اب یہ بات ایک آدمی فرما دیں
تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا، اور میں وضاحت کر دوں تو آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ تو نے وضاحت کیوں کی ہے؟ بھئی میں وضاحت نہیں کروں گا تو لوگ غلط بات پہ یقین کر لیں گے نا۔ میں ابھی ہانگ کانگ میں تھا، مجھے ایک ساتھی نے ایک کلپ دکھایا کہ دیکھیں مولانا صاحب یہ فلاں مولانا صاحب ہیں ہمارے مسئلے کے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ تم بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تم نے تفریق پیدا کر رکھی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کا جنازہ پڑھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافق کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں اور تم مومن کے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں نے کہا مجھے اتنا تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک کے نبی نے جب عبداللہ بن ابی ابن سلول کا جنازہ پڑھا تو قرآن کریم میں آ گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے پیغمبر اب تو آپ کے اوپر آیت نہیں تھی نا، آپ نے اجتہاد فرما کے کر لیا ہے، اب ہمارا حکم آ گیا ہے آئندہ کسی منافق کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ میں نے کہا یار عجیب بات یہ ہے کہ جب مولانا صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی نے منافق کا جنازہ پڑھا ہے تو اگلی بات تو ضرور بتانی چاہیے تھی کہ اللہ کے نبی کو آئندہ اللہ نے منافق کا جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نماز میں نے پڑھنی ہے بیت المقدس پر منہ کر کے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں میں بیت المقدس پر منہ کر کے پڑھوں گا، ایک اس کو بندہ سمجھائے نہیں بھئی اب کعبہ بیت اللہ ہے، اور آپ اس کو تسلی دیں بھئی اس کو کچھ نہ کہو، آخر اللہ کے نبی نے بھی تو بیت المقدس پر منہ کر کے 16 مہینے نماز پڑھی ہے نا، تو حضور کی نمازیں غلط تھی۔ ہم کیا سمجھائیں گے بھئی پہلے اللہ کے نبی نے پڑھی ہیں اور بعد میں اللہ کا حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کے بعد پڑھی ہے تو پھر کوئی بتائیں۔ تو آیت وَلَا تُصَلِّ آیت نازل ہونے سے پہلے حضور پاک نے منافق کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اس کے بعد پڑھی ہے تو پھر بتائیں۔ تو جب اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرنے والے؟ منسوخ کو بطور دلیل کے پیش کرنا اہل حق کا شیوا نہیں ہے، ہمیں سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ دوسری بات، وہ جو ساتھی مجھے ملے، میں بارہا کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت میری جماعت ہے، میں اس کا دفاع ایسے ایمان کی طرح کرتا ہوں اور اپنا گھر کا مسئلہ سمجھ کر کرتا ہوں۔ مجھے وہ ساتھی جو کہ جماعت کے ساتھ تھے، تبلیغی والے ساتھی تھے، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ آپ اس فضائل اعمال کو مانتے ہو؟ مجھے کہا جی مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس میں پڑھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے حالات حکایات صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں جب کوئی جنازہ آتا اور حضرت حذیفہ مدینہ میں موجود ہوتے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے کہ پوچھو حذیفہ اس جنازے کے اندر ہیں یا نہیں۔ حضرت حذیفہ جنازے میں شریک ہوتے تو حضرت عمر جنازہ پڑھ لیا کرتے تھے، حضرت حذیفہ مدینہ میں ہو کر جنازے میں شریک نہ ہوتے، حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ فرماتے تھے اس شخص کے جنازے میں حضرت حذیفہ کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جنازہ منافق کا ہے اور عمر منافق کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ آپ مجھے بتائیں ایک طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک طرف میں یا کوئی اور عالم آ جاؤں، اب ترجیح آپ کس کو دیں گے؟ جی تو میں تو عمر خلافت راستہ کی بات کر رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں تو اکابر کے خلاف بولتا ہے۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، ایک شخص اکابر کے خلاف بات کرے آپ قبول کر لیتے ہیں اور وہی میں اکابر والی بات کروں تو میرے اوپر آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں 1000 مرتبہ ابطان کرتے رہیں، ہم اکابر کے مسلک کو نقل کرتے رہیں گے انشاءاللہ اکابر کا مسلک بیان کریں گے اور ہمیں کرنا چاہیے، اس میں حرج کی بات کیا ہے۔ اچھا چلیں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا میں واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، مدینہ منورہ میں ایک جنازہ آ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے اور جس کے دل میں عثمان کا بغض و محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ تو اگر کسی صحابی سے بغض رکھنے والے کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں پڑھنے والے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ دنیا میں کسی کو فکر ہو سکتی ہے کہ میری امت جنت میں جائے؟ پیغمبر سے زیادہ کسی کو فکر ہو سکتی ہے کہ امت شریعت کے اوپر آئے؟ لیکن شریعت کی بات حدود شریعت میں رہ کے کرنی چاہیے، حدود شریعت سے باہر نکل کے کبھی نہ کریں۔ مفتی رشید احمد نور اللہ مرقدہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاد ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ جہنم میں جانا چاہتا ہے تو بڑے شوق سے جائے، ہم اس کو کندھے میں بٹھا کر جہنم میں چھوڑ کر تو نہیں آ سکتے۔
اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے، ہم راستہ بتائیں گے، جنت کا راستہ ہے، لیکن وہ کہ میں نے جہنم میں جانا ہے تو ہم کندھے پر بٹھا کے اس کو جہنم میں چھوڑنے کے لیے جائیں گے، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اہل حق کے ذمہ حق کو بیان کرنا، بس وہ بیان فرماتے رہے۔ اب آپ دیکھیں ہفتے کے دن دورہ شروع، آج اتوار ہو گیا، 9 دن ہو گئے ہیں۔ آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ ان 9 دنوں میں میں نے کتنے افراد پر فتوے لگائے؟ میں نے کس کس کو کافر کہا ہے؟ میں نے تو کسی کو بھی نہیں کہا، ہم تو بالکل خاموش چل رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا کہ ہماری بات بندہ سنتا کوئی نہیں، ہمارے بارے میں کوئی نقل کر دیتا ہے تو فوراً کہہ دیتا ہے جی بہت سخت ہے، فتوے لگاتے ہیں، فتنے ڈال رہے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، امت کو صحیح رخ پہ لے کر چلنا ہے تو پھر اکابر کے طرز پہ لے کر چلیں۔ اکابر کے طرز کو چھوڑ دیں گے امت صحیح رخ پہ کبھی نہیں چل سکتی، امت صحیح رخ سے ہٹ جائے گی۔ اس لیے میں یہ 2 لفظ بار بار استعمال کرتا ہوں، اللہ میں اکابر کا مسلک، اکابر کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات آپ کی ذہن نشین ہو گئی، اس لیے اب ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور بلا وجہ مبالغہ آرائی سے کام کبھی بھی نہ لیا کریں۔ السوال الرابع والعشرون، یہاں مجھے ایک درمیان میں بات ہے، بات تو اگلے سے سوال کے اندر شاید کرنی ہو اور ممکن ہے وہاں ذہن میں نہ رہے، اس لیے میں ایک بات ابھی نماز کے حوالے سے کرنے لگوں، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ادارہ علوم اسلامیہ اسلام آباد، اس کے یہاں کچھ طلباء آئے بھی ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں مفتی عمران صاحب، میں ان کے ہاں پہلے بہت زیادہ جاتا تھا، اب جاتا ہوں لیکن کبھی کبھی مصروفیات بڑھ گئی ہیں اس لیے جانا کم ہو جاتا ہے۔ میں وہاں ادارہ علوم اسلامیہ کے مہمان خانے میں بیٹھا تھا تو ایک بندہ وہاں مسئلہ پوچھنے لگا، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ غیر مقلد امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں، پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے اس وقت اس بندے کو روک لیا، میں نے کہا یہ مسئلہ مفتی صاحب سے نہ پوچھ، یہ مسئلہ مجھ سے پوچھ۔ اس کو بھی تعجب ہوا، میں نے کہا وجہ یہ ہے مفتی صاحب فرمائیں گے احادیث کی روشنی میں ہو جاتی ہے، اور حدیث پیش کر دیں گے صلو خلف کل امام برن کان او فاجرا، ہر امام کے پیچھے نماز پڑھ لو خواہ وہ نیک ہو یا فاسق ہو۔ غیر مقلد کون سا کافر ہے؟ فاسق ہی ہے نا، فاسق کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے، اور ہم بھی ان کو کافر نہیں کہتے۔ میں نے کہا میں کہوں گا حالات حاضرہ کی روشنی میں نہیں ہوتی۔ اب تیرے ذہن میں سوال آئے گا کہ حدیث پاک بڑی دلیل ہے یا حالات حاضرہ بڑی دلیل ہے؟ شبہ آئے گا نا؟ میں نے کہا اس کا معنی تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کے بعد آپ بھی سمجھیں اور پھر یہ بات سمجھائیں۔ میں نے کہا جب آپ نے کہہ دیا نماز ہو جاتی ہے تو یہ لڑکا غیر مقلد امام کے پیچھے غیر مقلدین کی مسجد میں جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، 1 2 4 5 دن وہ درگزر کریں گے، جب سمجھیں کہ بندہ آنا شروع ہو گیا تو اس کو بلا لیں گے اور اس کو بلا کر پوچھیں گے بھائی آپ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے رکوع کے وقت جب رکوع جاتے اٹھتے ہیں؟ وہ کہے گا جی ہمارے ہاں تو مفتی صاحب نے یہی مسئلہ بتایا کہ رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے۔ وہ کہے گا بیٹا دیکھو یہ صحیح بخاری ہے، اس میں 5 حدیثیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کرتے تھے۔ اب تو نے کلمہ حضور پاک کا پڑھا یا امام ابو حنیفہ کا؟ وہ کہے گا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ پوچھے گا تجھے مفتی صاحب نے کبھی حدیث دکھائی ہے رفع الیدین نہ کرنے کی؟ یہ کہے گا جی نہیں۔ تو بیٹا میں نے تو حدیث دکھا دی ہے، اگر حدیث کے خلاف فقہ کا مسئلہ ہو تو حدیث کو لے گا یا فقہ کو؟ اس نے کہا جی حدیث کو۔ اب اس نے مسئلہ سمجھ لیا۔ میں نے کہا واپس آ کر پوچھے گا جس مفتی نے کہا پیچھے نماز پڑھ لی اس سے پوچھے گا کہ مفتی صاحب ہم رفع الیدین نماز میں کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے فقہ حنفی کا مسئلہ یہی ہے، تعلیم الاسلام میں یہی ہے، بہشتی زیور میں یہی ہے، اور قدوری میں یہی ہے۔ وہ کہ حضرت آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ مفتی صاحب فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پھر آپ مجھے حدیث دکھاؤ نا، مجھے غیر مقلد عالم نے حدیث دکھائی ہے تو آپ بھی دکھاؤ۔ مفتی صاحب کہیں گے ہمارے بزرگوں نے مناظرے سے منع کیا ہے، بیٹا یہ کام نہیں کرنا۔ وہ چلا جائے گا، پھر نماز جا کر پڑھے گا، چونکہ نماز تو آپ نے کہا نہ پڑھا کرو، اس کے پیچھے پھر جائے گا۔ وہ امام صاحب پوچھیں کہ آپ ہی کوئی حدیث مل گئی ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں۔ کیوں؟ مفتی صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے فرمایا بزرگوں نے مناظرے سے منع کیا۔ اس نے کہا بیٹا تیرے مفتی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، اصل بات یہ کہ ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں۔ دیکھو میں نے بخاری شریف کی حدیث دکھائی ہے نا، آپ نے کہنا مجھے حدیث دکھاؤ اور بخاری شریف کی دکھاؤ۔ پہلے مفتی صاحب سے پوچھ لینا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے بہترین کتاب حدیث کی کون سی ہے، تو مفتی صاحب نے فوراً کہنا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ وہ تو ہم نے پہلے سے رٹا ہوا ہے نا،
اس کو تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اب اس نے کہنا مفتی صاحب قرآن کریم کے بعد اصح الکتب کون سی ہے؟ انہوں نے کہنا بخاری شریف۔ وہ جی اس عالم نے دکھایا بخاری میں ہے کہ آپ نے رفع الیدین فرمایا ہے، تو حضرت آپ مجھے بخاری میں دکھا دیں کہ حضور نے نہیں فرمایا۔ میں نے کل منع نہیں کیا تھا، بزرگوں نے مناظرے سے منع کیا، تو انہیں پھر شروع کر دیا۔ حضرت میں مناظرہ نہیں کر رہا، میں تو دلیل پوچھ رہا ہوں۔ بیٹا یہ کام نہیں کرنے، اکابر پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے کابر کے پاس علم نہیں تھا، کیا ان کے پاس دلائل نہیں تھے؟ وہ ویسے ہی کرتے تھے۔ یہ پھر کل چلا جائے گا، ہاں بھائی کیا بنا؟ اس نے کہا جی نہیں حدیث ملی۔ میں نے کہا بیٹا اب بتا کیا کرنا ہے؟ یہ رفع الیدین شروع کر دے گا۔ جب آپ نے نماز کے لیے بھیجا تو آپ اس کی تیاری بھی کرائیں نا، آپ پڑھیں بسم اللہ، دیں اس کو دلائل، سمجھائیں اس کو بخاری کا جواب۔ اب آپ کیوں نہیں بخاری شریف کا جواب دے رہے؟ اب گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھائیں اس کو۔ حضرت توقانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بہت پیاری گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، فرماتے میرے پاس ایک بندہ آ گیا، کہتا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے پوچھا کہ اس راوی کا نام کیا ہے؟ کہا جی عبداللہ بن عمر۔ میں نے کہا دوسرے راوی کا نام کیا ہے؟ کہا جی مالک بن حویرث۔ پھر فرمایا دیکھو امام بخاری نے ان دو سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا تھا، دو سے نقل کیا نا؟ وہ کہتا ہے جی ہاں۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھو اب تمہارے دو دعوے ہیں، نمبر ایک اللہ کے نبی نے رفع الیدین ہمیشہ فرمایا تھا، اللہ کے نبی رفع الیدین یہی دعویٰ ہے نا، ہمیشہ فرمایا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ یہ جو اللہ کے نبی نے ہمیشہ فرمایا تھا یہ بخاری شریف میں ہے؟ وہ کہتا ہے جی نہیں۔ اچھا فرماتا ہے تمہارا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ فلاں فلاں موقع پر فرمایا تھا، یہ رفع الیدین کی بات میرا خیال وہیں کر لیں کہ تو زیادہ اچھا ہوگا، میں ویسے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں، یہ چونکہ بات آ گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا دیکھو یہ نسائی شریف ہے اور یہ امام نسائی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا عبداللہ بن عمر اور حضرت مالک والی دیکھو امام بخاری امام نسائی حدیث لائے ہیں، دونوں لائے ہیں نا۔ اور اس کے بعد امام نسائی فرماتے ہیں ترک ذالک، پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود والی لائے ہیں۔ اب دیکھو امام بخاری کے استاد شاگرد ہیں امام نسائی، اور امام بخاری والی دونوں حدیثیں امام نسائی لائے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ترک ذالک، تو جو ترک ذالک فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا، اسی کو چھوڑنا ہے جو عبداللہ بن عمر اور مالک بن حوارث والی ہے۔ تو امام نسائی امام بخاری کے شاگرد فرما رہے ہیں کہ ہمارے استاد امام بخاری جو دو حدیثیں لائے تھے یہ پہلے دور کی تھی، اللہ کے نبی نے یہ چھوڑ دیا تھا۔ امام نسائی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ چھوڑ دیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا میں کب اس کو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں، لیکن یہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا تو ضد پر کیوں کام ہے؟ تو چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اب یہ تو ایک جواب ہے نا، رفع الیدین ترک کی بات سے تو وہاں آدمی کھل کر بات کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ کسی موقع پر تھوڑی سی بات کروں گا، ایک چٹ آئی ہوئی ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ اب دیکھو میں نے کہا جواب نہیں دیا، کل وہ آمین کا مسئلہ چھیڑے گا پھر جواب نہیں دیتے، یا تو اس کی تیاری بھی کرائیں نا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کو چھوڑ کر پکا غیر مقلد بن جائے گا۔ بن گیا، اب اگلا مرحلہ شروع ہوگا کہ دیکھو بیٹا یہ فضائل اعمال کتاب ہے دیوبندیوں کی، وہ کہے گا جی ہاں، اس میں دیکھو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے جو کہ حدیث کے خلاف ہے۔ کون سا مسئلہ جی؟ نہ یہ مسئلہ جو فقہ کے خلاف ہے، کون سا جی؟ لاؤ بیشتی زیور، یہ دیکھو بیشتی زیور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی کے جسم سے خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ دیکھو فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں صحابی رات کو پہرا دے رہے تھے اور ان کو تیر لگے، خون نکلتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے۔ اب صحابی کا خون نکلے تو نماز نہیں ٹوٹتی، وضو نہیں ٹوٹتا، اور تمہارا خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے غلط واقعہ لکھا ہے، وہ کہے گا جی ٹھیک، تو پھر حضرت تھانوی نے غلط مسئلہ لکھا ہے۔ اب بیٹا بات یہ ہے صحابی کا عمل دیکھو گے یا مولانا تھانوی کا مسئلہ؟ اس نے کہنا نہیں صحابی کا، تو بیٹا حضرت تھانوی نے غلط لکھا ہے، دیکھو بھائی غلط ہے۔ اب دو اس کو جواب، ہم تو جواب دیتے ہیں، ہم تو سنبھال لیتے ہیں، تم بیچتے ہو نہیں سنبھالتے، ہم بیچتے بھی نہیں پھر بھی سنبھالتے ہیں۔ جب آپ نے بھیجا تو سنبھالو اس کو۔ اب وہ فضائل اعمال لے کر بیٹھے گا، یہ واقعہ قرآن کے خلاف، یہ واقعہ قرآن کے خلاف، یہ واقعہ قرآن کے خلاف۔ یہ اب کچھ دنوں پہلے آپ نے اجازت دی تھی نماز پڑھنے کی، اب وہ نمازی نہیں بنا بلکہ اب وہ شرک کی مشین بنا ہے۔ آج شیخ مشرک ہیں، یہ غلط،
تھانوی غلط ہے یہ مسئلہ، فلاں غلط ہے یہ مسئلہ، تو آپ نے بھیجا تھا نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز پڑھنے والا نہیں بنا، اب وہ شرک کی مشین بن کر آیا ہے، اب روکو اس مشین کو۔ اور اگر آپ اس کو کہہ دیتے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا تو کفر و شرک کی مشین نہ بنتی نا۔ تو میں نے کہا بیٹا بات اتنی ہے، انہوں نے صرف حدیث دیکھ لینی ہے، ہم نے ساتھ حالات حاضرہ بھی دیکھ لینے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، جسے فقہا کہتے ہیں صدا للذرائع، بعض جو گنجائش ہوتی ہے اور وہ روک دی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مزید بہت بڑی غلطی کا سبب بن جاتی ہے، بہت بڑی غلطی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو بڑی غلطی سے روکنے کے لیے آدمی چھوٹی غلطی سے روکتا ہے، چھوٹی جگہ پہ روک دیتا تاکہ بڑی غلطی نہ ہو۔ تو یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس لیے جب ہم منع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کیسی بات کرتے ہو، ہم معاشرے میں چلتے ہیں اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جواز کے فتوے دینے سے نقصان کیا نکلتا ہے۔ چلیں السوال الرابع والعشرون، 24واں سوال، هل تعتقدون امکان وقوع الکذب فی کلام من کلام المولا عز وجل سبحانہ ام کیف الامر؟ یہ بتاؤ کہ آپ کے کیا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت کے کلام میں تم یہ تو کہتے ہو کہ وہاں جھوٹ نہیں ہے، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں امکان کذب ہے یا نہیں؟ دو باتیں، نمبر ایک اللہ جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں، نمبر دو جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلے مسئلہ کیا تھا؟ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں، اور ہم نے کیا کہا؟ نہیں بولتے، جو کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں وہ کافر ہے۔ اور اب مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب بتاؤ تمہارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت فرماتے ہیں نحن و مشائخنا رحمہ اللہ تعالی نذعن و نتیقن بان کل کلام صدر عن الباری عز وجل او سیصدر عنہ ومقطوع صدق مجزوم بمطابقت للواقع وليس فی کلام من کلام تعالی شائبۃ کذب ومظنۃ خلاف اصلا بلا شبہۃ ومن اعتقد خلاف ذلك او توهم بالكذب في شيء من كلام کافر ملحد زنديق ليس له شائبۃ من الایمان۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ ہے اور نہ ہی جھوٹ کا شبہ ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ ہے نہ ہی جھوٹ کا امکان ہے۔ اور جو یہ شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے تو نہیں لیکن شاید کبھی بول لیں، وہ کافر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہنے والا کافر ہے۔ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ اگلا مسئلہ سمجھے بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، یہ السوال الخامس، اس میں بڑی لمبی بحث ہے۔ السوال الخامس والعشرون، یہ بڑی اچھی طرح سمجھنا، اللہ کرے یہ بحث میں آپ کو سمجھا سکوں۔ هل نسبتم فی تعلیفکم الی بعض الاشاعرہ القول بامکان الکذب وعلی تقریرها فما المراد بذلک وهل عندکم نص علی هذا المذهب من المعتمدین بین الامر لنا علی وجہ۔ اب بات اچھی طرح سمجھو، 25واں سوال یہ ہے، کیا تم نے اپنی بعض کتابوں میں اشاعرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے امکان کذب کے قائل ہیں؟ اور اگر تم نے لکھا ہے کہ وہ امکان کذب باری کے قائل ہیں تو وہاں تمہاری مراد کیا ہے؟ اس پر تمہارے پاس دلیل ہے یا تم نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھے۔ الاصل فیہ انہ وقع النزاع بیننا وبین المنطقیین من اہل الہند والمبتدعہ منہم فی مقدوریت خلاف ما وعد بہ الباری سبحانہ وتعالی او اخبرہ او ارادہ وامثالہ فقالوا ان خلاف هذه الاشیاء خارج عن القدرۃ القدیمہ مستحیل عقلا لا يمكن ان يكون مقدور له واجب علیہ ما يطابق الوعد والخبر والارادہ والعلم وقلنا ان امثال هذه الاشیاء مقدور قطعا لکنہ غیر جائز الوقوع عند اہل السنۃ والجماعۃ من الاشاعرہ والماتریدیہ شرعا وعقلا عند الماتریدیہ وشرعا فقط عند الاشاعرہ فاعترضوا علینا۔ پہلے بات سمجھ لو، کہتے ہیں اصل ہمارے درمیان اختلاف کیا ہے، اور مبتدئین نے اس اختلاف کو غلط انداز میں نقل کیا ہے۔ اصل اختلاف یہ ہے عموم قدرت باری تعالی اور عدم عموم قدرت باری تعالی، اصل نزاع یہ ہے، اور اس کو رنگ کیا دیا؟ امکان کذب باری تعالی اور عدم امکان کذب باری تعالی۔ سمجھ آ گیا؟ ہمارا اور ان کا جو اختلاف ہے مبتدئین کا، اس اختلاف کا نام کیا ہے؟
عموم قدرت باری تعالیٰ، عدم عموم قدرت باری، اور انہوں نے اس کو رنگ کیا دیا ہے؟ امکان کذب باری تعالیٰ، عدم امکان کذب باری تعالیٰ۔ عنوان اور تھا، دیا اور ہے۔ اب عنوان بدلنے سے لوگوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا عنوان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اتنی تعمیم ہے، اتنی تعمیم ہے، اتنی تعمیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے ساتھ وعدہ کیا ہے جنت کا، لیکن اللہ چاہے تو اس کو جنت میں نہ بھیجے۔ اللہ کی قدرت میں اتنی تعمیم ہے، اتنی قدرت عام ہے، کافر کے ساتھ وعید ہے اس کو جہنم کی، اور اللہ چاہے تو جہنم میں داخل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے کہ فلاں وقت ہوگی فلاں چیز، اللہ چاہے تو فلاں وقت میں فلاں چیز نہ کرے۔ جو اللہ نے خبر دی ہے، جو اللہ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جس کی کسی کو وعید سنائی ہے، جس چیز کا ارادہ کیا ہے، اللہ اپنے ارادے کے خلاف پر کرنا چاہے تو کرنے پر قادر ہیں، اپنے وعدے کے خلاف کرنا چاہے تو کرنے پر قادر ہیں، اپنی جو خبر دی اس کے خلاف کرنا چاہے تو کرنے پر قادر ہیں۔ اور فرمایا مبتدئین کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ دیا اس کے خلاف کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ اور عنوان کیا دے دیا کہ اہل سنت کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عنوان تھا کیا اور دیا کون سا ہے؟ اب ظاہر ہے عموم قدرت باری کا عنوان بیان کریں تو لوگ ہماری طرف آ جائیں گے نا، اور جب امکان کذب کا عنوان دیں گے تو لوگ ادھر چلے جائیں گے۔ تو متنفر کرنے کے لیے عنوان یہ اختیار کیا ہے۔ میں اس کی سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ جیسے دیکھو، کوئی بندہ کسی لڑکے سے کہے اپنے والد صاحب کا احترام کیا کرو، کتنا اچھا عنوان ہے، اور کوئی کہے اپنی ماں کے قسم کا احترام کیا کرو، اب کیسا لفظ ہے؟ اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور لفظ کہہ دے تو پھر بچہ کیسے احترام کرے گا؟ میں اب اس لفظ کو مجھے تو کہنے کی شرم آتی ہے، میں کیسے کہوں کہ کوئی کسی بچے سے کہو وہ آدمی جو تمہاری ماں کے ساتھ یہ کرتا ہے تو اس کا احترام کیا کر، بچے کے دل میں نفرت آئے گی یا پیار ہوگا؟ کسی بچے سے آپ کہو فلاں آدمی جو تیری ماں کے ساتھ رات کو یہ کرتا ہے نا، جب تیرا باپ صبح غسل کرے تیری ماں کے ساتھ یہ کر کے تو باپ کو تولیہ تو دیا کر، نہیں، آپ بتاؤ کتنی نفرت اس بچے کے دماغ میں پھیلے گی۔ حالانکہ وہی عمل ہے جس پر اجر ہے، وہی عمل ہے جس پر ثواب ہے، وہی عمل ہے جو اس کے حقوق ہیں، ادا نہ کرے تو گناہ ہے، لیکن آپ ان لفظوں میں اس کو بیان کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھو کسی بچے کا نکاح کرو اور اسے کہو میں نے بیٹا بہت اچھی لڑکی تلاش کر کے تیرے نکاح میں دی ہے، حقوق زوجیت کا خیال کرنا، بہت اچھا عنوان ہے۔ اور اگر آپ کسی کو دوسرے لفظوں سے عنوان دے دیں تو لوگ اسی وقت مولانا صاحب نکاح پڑھاؤ، بے حیائی دیا گلا چھڑو، ہم نیک آدمی سمجھ کر تمہارے پاس بیٹے کو لائے تو کیا تو نے فحاشی مسجد پہ لانی شروع کر دی ہے؟ بات ایسی ہی ہے نا۔ اب دیکھو حدیث پاک سے اس کی مثال سمجھو۔ آپ نے سنا صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ایک عورت کو اپنے شوہر سے 3 طلاق ہو گئی، 3 طلاقوں کے بعد اس عورت صحابیہ نے کسی اور سے نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا تو اللہ کے نبی کے پاس آئیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں نے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیوں؟ اس نے کہا ما وجدتہ الا کحطبۃ ثوبی ھذا، اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ اپنے ہاتھ میں نے کپڑا لیا جیسے ان کا دوپٹہ تھا اور دوپٹے کے کونے ایسے لٹکا دیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما وجدت الا کحطبۃ ثوبی ھذا، جیسے میرے کپڑے کا ایک چیز لٹکی ہوئی ہے نا، بس اسی طرح کا وہ بندہ ہے، اللہ کے نبی میرے حقوق ادا نہیں کر سکتا، لہذا میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اب دیکھو اس عورت نے وہ لفظ استعمال نہیں کیے، اشارے سے بات اللہ کے نبی خدمت میں عرض کر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیارے جملے فرمائے، آپ نے فرمایا لا حتی تذوقی من اسیلتہ ویذوق ہوا من اسیلتک، یہ تب ہوگا جب تو اس کا شہد چکھ لے اور وہ تیرا شہد چکھ لے۔ اب دیکھو عنوان کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا عنوان اختیار کیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نکاح کے بعد ہمارے یہاں معروف ہے جی دلہا دلہن کدھر گئے ہیں؟ کہتے ہیں ہنی مون منا رہے ہیں، اور عربی پوچھے کدھر گئے ہیں؟ کہتے ہیں شہر الاصل منا رہے ہیں۔ تو شہر کا معنی ہوتا ہے مہینہ، شہر کا معنی اسے کہتے ہیں مون چاند، اور اصل کا معنی ہوتا ہے شاید، اسے کہتے ہیں ہنی، ادھر ہنی مون کہہ دیتے ہیں ادھر شہر اصل کہہ دیتے ہیں، تو بات تو ایک ہی ہے نا۔ اب اس لذت کا نام شہد کس نے رکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین عنوان اختیار کیے ہیں۔ تو میں صرف یہ بتا رہا تھا، اب دیکھو عنوان ہے کیا اور عنوان اختیار کیا کون سا جاتا ہے۔
اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم سمجھتے نہیں عنوان کون سا ہے، تو وہاں عنوان اور تھا اور انہوں نے عنوان اور اختیار کر لیا ہے۔ عنوان یہ تھا عموم قدرت باری تعالی، اور انہوں نے اختیار کر لیا امکان کذب۔ اصل عنوان اور تھا اور انہوں نے عنوان اور دیا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات تو سمجھ آ گئی نا؟ اصل عنوان کیا ہے؟ عموم قدرت باری تعالی اور عدم عموم قدرت باری تعالی، اور انہوں نے عنوان کیا لکھا؟ امکان کذب عدم امکان۔ کیوں؟ اور عوام کو یہ بات سمجھائی، عوام کو یہ بات سمجھائی کیسے؟ دیکھو، جب اللہ نے فرمایا ہے میں فرعون کو جہنم میں بھیجوں گا، اب اللہ اگر جہنم میں نہ بھیجے تو جھوٹ ہوگا نا؟ بات بندے کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا مسلمان کو جنت میں بھیجوں گا، تو جب جنت میں نہیں جائے گا تو جھوٹ ہوگا نا؟ اللہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے فرعون کا جہنم میں جانا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں جہنم میں جانا ضروری ہے اور جہنم ہی میں جائے گا۔ اب دو لفظ سمجھیں، ایک ہے عموم قدرت اور ایک ہے امتناع صدور۔ ایک ہے عموم قدرت اور ایک ہے امتناع صدور، دو باتیں الگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کے خلاف کرنے پر قادر ہیں، لیکن اس وعدے کے خلاف کریں گے ہرگز نہیں۔ وعدے کے خلاف کریں گے، اس وعدے کے خلاف اللہ سے صادر ہونا ممتنع ہے، عقلاً بھی ہے شرعاً بھی ہے۔ اور اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، عقلاً نہیں صرف شرعاً ہے۔ ماتریدیہ کہتے ہیں شرعاً بھی ہے عقلاً بھی ہے۔ اب میری بات سمجھ آ گئی؟ اب انہوں نے اس پوری جو بحث ہے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف عنوانات سے اس کے جواب چھیڑے ہیں۔ آپ صرف اشارے میں دے دیتا ہوں، پوری عبارت پڑھنے کا تو فائدہ نہیں۔ کہیں بات چھیڑی ہے اما اسلافنا اہل سنت والجماع، اچھا، اور کبھی آگے چھیڑی ہے فی شرع المقاصد علامہ تفتزانی، کبھی چھیڑی ہے فی المسائر وشر المسامرہ للمحقق علامہ محقق، کبھی اس کو آگے عنوان اختیار کیا ہے وفی طاہر الاصول صاحب فتح القدیر الامام ابن الحمام۔ اس طرح مختلف عنوانات دیے ہیں۔ اب ایسی ایک کلامی اور منطقی بحث شروع کی ہے کہ ان کا تعلق چونکہ اصطلاحات سے ہے تو شاید پوری بات آپ نہ سمجھ سکیں، میں خلاصہ پوری بات کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا اور ہمارا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے اشاعرہ، ماتریدیہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نیک ہے اس آدمی کو نیکی کا اچھا بدلہ دینے کی بجائے برا دینا اللہ اس پر قادر نہیں ہے، اور جو آدمی عاصی اور نافرمان ہے اس کو برا بدلہ دینے کی بجائے اچھا دینا اللہ اس پر قادر ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ اگر برا ہوگا تو برا بدلہ دیں گے، اور اگر نیک ہوگا تو اس کو پھر نیکی کا بدلہ دیں گے۔ اور عنوان کیا رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہیں اہل العدل والتنزیہ۔ ہم کون ہیں؟ اہل عدل ہیں۔ جب نیک ہے تو اچھا بدلہ دے، عدل کا تقاضا ہے، اور جب برا ہے تو برا بدلہ دے، عقل کا تقاضا ہے۔ اور تم کہتے ہو نہیں نیک آدمی کو اللہ جہنم دے سکتے ہیں، تو نیک کو جہنم بھیجنا تو ظلم ہے۔ برے آدمی کو اللہ جنت میں بھیج سکتے ہیں، یہ خلاف عدل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم اہل عدل ہیں اور تم اہل ظلم ہو، ہم اہل عدل ہیں تم اہل جور ہو۔ اب بتاؤ، عنوان بظاہر دیکھو تو کتنا پیارا ہے۔ اب میں پھر کہہ دو، آپ کو بات سمجھ آئی؟ جو مولانا عبدالدیانی فرماتے تھے کہ ظاہر نصوص ساتر کا دیتی ہے، اس فتنے کا عوام میں مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں۔ معتزلہ کا موقف سمجھ آ گیا؟ معتزلہ کہتے ہیں اصابت العاصی و ثواب المطیع خارج عن القدرت القدیمہ، اللہ کی قدرت قدیمہ سے باہر ہے، اور اس کا نام وہ رکھتے ہیں عدل، اور کہتے ہیں اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، اللہ کے ذمہ ہے کہ واجب کرے، ورنہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ نقصانات کیا ہوں گے؟ آپ ان کے دلائل سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں کام ٹھیک نہیں ہے، فلاں کبھی کام ہے، اللہ ایک کبھی کام آپ کہتے کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے اس کے قبو کا خدا کو علم ہے یا علم نہیں ہے؟ علم ہے یا علم؟ اگر اس قبو کا خدا کو علم نہیں ہے، اس کا معنی کہ اللہ جاہل ہے، اور جہالت خدا کا نقص ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ پاک کو علم تو تھا، اللہ کو علم تو
تھا، لیکن اللہ کو علم تھا اور علم کے باوجود آپ کر بھی سکتے تھے پھر بھی نہیں کیا، یہ تو سفاہت ہے، لاؤبالی پن ہے۔ علم بھی ہے کام کا، کر بھی سکتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے، یہ تو لاؤبالی پن ہے۔ لاؤبالی پن کہتے ہیں سفاہت، الصف۔ آپ کی منطق علم الکلام میں لفظ پڑھے نا الصف، تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ لاؤبالی پن، بے پرواہی قسم کی۔ تو اللہ تعالیٰ لاؤبالی پن سے بھی بری ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے پھر بھی نہیں کرتے؟ اب دیکھو بظاہر ایسی دلیل ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بات بڑی زبردست ہے اور شاید اس کا جواب دینا انسان کے بس میں نہ ہو۔ ہمارے حضرات اس پر بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں دیکھو، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کریں گے یا نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اس میں اللہ کی قدرت تام آ گئی ہے، قدرت عام آ گئی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں جو غلط کام ہے اللہ کریں گے نہیں، اس کے اندر اللہ کی تنزیہ تام آ گئی ہے۔ ہمارے موقع میں قدرت عامہ ہے، تنزیہ تامہ ہے۔ ہمارے موقع میں قدرت عامہ ہے، تنزیہ کا معنی اللہ تعالیٰ نقائص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سفاہت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ قباحت سے پاک ہے، اسے کہتے ہیں تنزیہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، قدرت عامہ ہے، اور لیکن یہ کام کریں گے نہیں، تنزیہ تامہ ہے۔ تو ہمارے موقع میں قدرت عامہ ہے، تنزیہ تامہ ہے، اس لیے ہمارا موقع نہایت مناسب ہے۔ اور وہ جتنی دلیلیں دیتے ہیں نا، اس کے پر ہمارے حضرات نے جوابات بھی بہت زیادہ عنایت فرمائے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کو میں جنت میں بھیجوں گا، لہذا جنت میں بھیجنا واجب ہو گیا، جنت میں بھیجنا۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں وقوع اور ہے، وجوب اور ہے، وقوع اور ہے، وجوب۔ اللہ فرماتے ہیں میں مومن کو بھیجوں گا جنت میں، کافر کو بھیجوں گا تو مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ کافر کہاں جائے گا؟ وقوع تو ایسے ہی ہے، لیکن یہ وقوع اللہ کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ تو کسی چیز کا وقوع ہونا اور ہے، کسی چیز کا وجوب ہونا، عدم وقوع کو لازم نہیں ہے، اور وقوع یہ وجوب کو لازم نہیں ہے کہ جو چیز واقع ہو وہ واجب بھی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو چیز واقع ہو وہ واجب بھی ہو۔ اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں آپ اس کو اللہ کے ذمہ واجب نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں واجب تو نہیں ہے، ہاں وقوع ہوگا، وقوع اور ہے اور وجوب اور ہے۔ سمجھئے میں نے آپ دو باتیں سمجھائی۔ نمبر ایک، اللہ کی قدرت تامہ ہے اور تنزیہ عامہ ہے۔ نمبر دو، وجوب اور ہے اور وقوع اور ہے۔ نمبر تیسری بات سمجھیں، آپ کہتے ہیں اللہ یہ کام کریں گے تو کبھی ہے، اور کبھی کام اللہ سے صادر ہونا محال ہے۔ ہم کہتے ہیں محال تب ہے جب فی ملک الغیر ہو، اللہ رب العزت کے ملک میں ہے، اور اللہ لا یسأل عما یفعل ہم یسألون۔ یہ قبو اور یہ حسن، یہ مناسب اور یہ مناسب، یہ ان کے لیے جو مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ہے اور سب خدا کی ملکیت ہے، اس لیے اللہ مکلف بھی نہیں اور اپنی ملکیت میں تصرف کرتے ہیں۔ اس کو قبح نہیں کہتے، اس کو حسن کہتے ہیں۔ اس کو قبح نہیں کہتے، اس کو یہ قبح شیء نہیں ہے، حسن شیء ہے۔ اور اگر ہم تمہاری بات مان بھی لیں کہ اگر یہ فعل اللہ کی طرف سے صادر ہو تو قبح لازم آئے گا، ہم کہتے ہیں صادر ہو تو تب لازم آئے گا نا، صادر ہو تو تب لازم آئے گا۔ ہم نے قدرت مان لی ہے اور صدور کا امتناع مانا ہے۔ اب یہ امتناع صدور کیوں ہے، یہ محال کیوں ہے؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے وہاں صدور کا باعث نہیں، اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے وہاں کوئی صدور سے معنی موجود ہے۔ سمجھ آ گئی؟ صدور کا باعث نہیں اور یا صدور سے کوئی معنی موجود ہے۔ صدور سے معنی کیا موجود ہے؟ اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن کو کہاں بھیجیں گے؟ جنت میں۔ لیکن نہ بھیجنا چاہے تو بھی قادر ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ نہ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کافر کو کہاں بھیجیں گے؟ جہنم میں، لیکن جہنم میں بھیجنے کے پابند اللہ نہیں۔ اب یہ جو کافر کے بارے میں کہ جہنم میں جائے گا، یہ قدرت ہے، لیکن کافر کا جہنم میں جانا ممتنع ہے شرعاً۔ یہ کیوں ممتنع ہے؟ کیونکہ اللہ نے خبر دی ہے، اور یہ خبر ایسی چیز ہے جو مانع عن صدور ہے، خبر ایسی جو مانع عن صدور ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کبھی صدور سے کوئی چیز مانع ہوگی
اور کبھی صدور کا کوئی باعث نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ چیز قدرت میں ضرور شامل ہے، اور جن کو آپ قبو کہتے ہیں وہ قبو نہیں، اس کی وجہ اللہ کے ملک میں تصرف ہے اور اللہ کسی چیز کے مکلف نہیں۔ اور اگر اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف قبو مان بھی نہیں جائے، لیکن ہم کہتے ہیں قبو تب ہوگا جب اس فعل کا صدور ہو، اور اللہ سے قبو کا صدور ممتنع ہے عقلاً اور شرعاً، اور اشاعرہ یہاں صرف شرعاً۔ اس کی وجہ اس لیے کہ وہاں صدور کیوں نہیں ہوگا، یا صدور کا باعث نہیں ہے، اور یا صدور سے معنی وہاں پہ موجود ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو میں نے اس پوری گفتگو خلاصے میں چیزیں تو بہت ساری ہیں، میں نے صرف 3 چیزیں بنیادی بیان کی ہیں۔ اہل السنت کے مذہب میں تنزیہ عام ہے اور قدرت تام ہے۔ نمبر 2، اب دیکھیں نا، پھر اس کو سمجھیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہی نہیں، لہذا کریں گے بھی نہیں۔ اب اس میں قدرت آپ نے نہیں مانی، تنزیہ مان لی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ مومن جنت میں جائے گا، وہ کہتے ہیں ضرور جائے گا۔ اللہ اس کے خلاف کرنے پر قادر نہیں، کیوں؟ اللہ اگر مومن کو جہنم میں بھیج دیں، یہ نقص ہے، یہ عجز ہے، اللہ جنت میں کیوں نہیں بھیج رہے؟ نقص ہے اللہ کا، خلاف عدل ہے۔ ہم کہتے ہیں جب آپ نے یہ کہا کہ مومن جنت میں نہیں جائے گا ابداً، اور کافر جنت میں نہیں جائے گا کبھی بھی، اس کے خلاف کرنے پر ہم قادر نہیں مانتے، تو آپ نے قدرت کی نفی کر دی نا۔ اور تنزیہ آپ نے مان لی کہ اللہ نقص سے پاک ہے، اور جو ہمارا موقف ہے اس میں قدرت بھی تام ہے، تنزیہ بھی تام ہے۔ تمہارے موقف میں قدرت تام نہیں ہے، تنزیہ تام ہے۔ اب بتائیں کہ زیادہ بہتر کیا ہوگا، کون سا موقف اختیار کریں جس میں قدرت بھی ہو اور تنزیہ بھی ہو؟ اب اللہ کی شان کے لائق کون سا زیادہ بہتر موقف ہوگا، جس میں قدرت بھی تام ہو، تنزیہ بھی تام ہو، یا شان کے لائق یہ موقف ہوگا قدرت کو تام نہ مانے، صرف تنزیہ کو عام مان، صرف تنزیہ کو تام مانے اور قدرت کو عام نہ مانے؟ ہم نے کہا نہیں، یہ بہتر موقف اللہ کی شان کے لائق یہ ہے کہ قدرت کو عام مانے اور تنزیہ کو تام مانے۔ اور دوسری میں نے بات بڑے اشاروں میں سمجھائی ہے کہ جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مومن کو جنت میں بھیجنا واجب ہے اور کافر کو جہنم میں بھیجنا واجب ہے۔ ہم کہتے ہیں وجوب اور ہے اور وقوع اور ہے۔ مومن جنت میں جائے گا، کافر جہنم میں ہی جائے گا، لیکن اللہ کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اور عدم وجوب سے عدم وقوع نہیں ہوتا۔ دنیا میں کتنی چیزیں ایسی موجود ہیں جو واجب نہیں ہوتی واقع ہوتی ہیں، واجب نہیں ہوتی واقع ہوتی ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں اگر ہم یہ بات مان لیں کہ اللہ کافر کو بھی جنت میں جو خلاف عدل ہے اور مومن کو جہنم میں جو خلاف عدل ہے، تو یہ قبو ہے، اور اللہ کی طرف قبو کی نسبت کرنا یہ محال ہے اور مناسب نہیں، نقص ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں، یہ قبو تب ہے کہ جب اللہ کے ملک غیر میں تصرف کریں، اللہ اپنی ملک میں تصرف کرتے ہیں اور اللہ مکلف بھی نہیں ہے، پھر حسن اور قبو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، اگر اس فعل کی نسبت کریں خوب و لازم آ بھی جائے تو لازم تب آئے گا جب ہم صدور مانیں گے۔ ہم فعل کا صدور نہیں مانتے بلکہ فعل کے صدور کا ممتنع مانتے ہیں، اور امتناع کی وجہ وہاں کسی چیز کے صدور کا باعث نہیں ہوگا یا کسی چیز کے صدور سے مانع نہیں ہوگا، تو امتناع ہونے کی وجہ یہ ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا بحث بڑی مشکل ہے، تو جتنی سمجھ آ گئی اتنی آپ کافی سمجھیں۔ اس پر میں سنایا کرتا ہوں، آپ کی شان کے لائق تو نہیں ہے، لیکن ویسے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اصل میں تو میں عوام کو سنایا کرتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا، اور واعظ ایسا تھا جو عوام کی سطح سے بلند تھا، علمی گفتگو فرمائی جو عوام کو سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب واعظ سے فارغ ہونے کے بعد تشریف فرما ہوئے، ایک مولانا صاحب نے عرض کیا حضرت آج آپ نے عوام کو ایسا واعظ فرمایا ہے جو ان کو سمجھ نہیں آیا، ایسی تقریر عوام میں کرنی جو سمجھ ہی نہ آئے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت فرمانے لگے اگر ان کو آج کا واعظ سمجھ آ گیا ہے تو اچھا، اور نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ سمجھ آ گیا ہے تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ اس مولانا صاحب نے عرض کی حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا، جب واعظ سمجھ آ گیا اچھا اور نہیں سمجھ آیا بہت اچھا، ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ حضرت فرمانے لگے دیکھو ہمارے اکابر کے کتنا عجیب ذوق ہے۔
حضرت فرمانے لگے اگر ان کو میرا بات سمجھ آ گیا تو اچھا، جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھ آ گیا، اچھی بات ہے، اور اگر میرا بات سمجھ نہیں آیا تو بہت اچھا۔ کیا مطلب؟ جو مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا وہ تو سمجھ نہیں آیا، لیکن اس عوام کا یہ ذہن تو بن گیا نا کہ مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑا عالم ہے۔ نہیں، بات سمجھے، ہنسے نہیں، بات سمجھے، ان کا یہ ذہن تو بن گیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑا عالم ہے۔ فرمایا اب اس کا فائدہ یہ ہوگا، آج ان کو مسئلہ نہیں سمجھ آیا، لیکن آئندہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور یہ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے۔ ان کا ذہن بن گیا ہے کہ ہمارا مولوی بہت بڑا عالم ہے۔ یہ دائیں بائیں تب دیکھتے ہیں جب ان کا ذہن بنتا ہے کہ ہمارے مولانا صاحب چھوٹے عالم ہیں اور فلاں مذہبی اسکالر بڑا عالم ہے۔ تو جب آج ان کا یہ ذہن بن کہ اشرف علی تھانوی بہت بڑا عالم ہے، یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، لیکن میں بہت اچھے سے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ میرے سامعین آئندہ گمراہ نہیں ہوں گے، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ مولانا اشرف علی عالم کتنا بڑا ہے۔ اب دیکھو ہمارے قابل کا کیسا عجیب مزاج ہے، اور یہ کسی بیان میں میں کہہ دوں، آپ کو احساس ہوا نا میرے پاس کیسے دلائل ہیں، ساتھ ہی چٹا نہیں، ساتھ ہی انا کی بو آ رہی، ساتھ ہی چٹا جانی ہے، آپ کا ناک اتنا تیز ہے جو خوشبو نہیں سونگتا اور بو بہت جلدی سونگ لیتے ہیں، اس کی وجہ کہ بو سونگنے کا عادی ہے۔ کہتے ہیں نا ایک آدمی تھا جو بھنگی تھا، بھنگی سمجھتے ہیں یہ جو گٹر صاف کرتے ہیں، بھنگی تھا۔ ایک روز وہ صبح نکلا موسم بہار میں باغ کی طرف، جب باغ کی خوشبو اٹھی گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب لوگ بہت پریشان بھی، بھنگی بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کو ہوش میں لانے کے لیے تدبیریں اختیار شروع کر دی، کوئی اس کی کمر پہ پاؤں رکھ رہا ہے کہ مرگی آ گئی ہے، کوئی اس کے منہ میں پانی ڈال رہا ہے کہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ ایک بھنگی آیا، اس نے پخانہ تھوڑا سا جوتے میں ڈالا، اس کے ناک پہ رکھا، ایسے سیدھا ہو کے اٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا ہمارے ہمیشہ گوں سونگتا، آج اس نے پھول سونگیا، بے ہوش ہو گیا، ہم نے اس کو گوں سونگایا، ٹھیک ہو گیا۔ اب بتاؤ جو ہمیشہ بو سونگنے کے عادی ہوں ان کو 12 دن میں خوشبو میں کہاں سے سونگا دوں؟ میرے جملے کا مطلب آپ سمجھ لیں، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ میرے جملے کا مطلب یہ ہے ہمارا مزاج ہے بدگمانی کا، بدگمانی کے مزاج کو میں 12 دن میں کیسے بدل دوں؟ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے، حضرت فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور بد گمان نہ ہونا۔ کیوں؟ اچھے گمان پر اللہ قیامت کے دن اجر دیں گے اور دلیل نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا اچھا گمان کیوں تھا، اور کسی کے بارے میں برا گمان رکھا اللہ قیامت کو پوچھیں گے فلاں کے بارے میں بدگمانی تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اچھے گمان پہ اللہ دلیل نہیں مانگیں گے اور برے گمان پر دلیل مانگیں گے، تم قیامت کو خدا سے دلیل کہاں سے دو گے؟ اس لیے بہتر ہے کہ بدگمانی چھوڑ دو اور اچھے گمان شروع کر دو۔ اب میرے جملے کا مطلب سمجھ آ گیا؟ مزاج ہے بدگمانی کا، مزاج ہے، چھوٹی چھوٹی بات بدگمانی، چھوٹی چھوٹی بات بدگمانی، اللہ کے لیے بدگمان ہونا چھوڑ دو۔ میں اپنی بات تو ویسے کہہ دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں، اپنے آپ کو جتنا آپ نے غصہ نکالنا ہے میرے اوپر نکال لیں، میں عمومی بات کہتا ہوں اپنے حضرات سے بدگمانی چھوڑ دو، اپنے گمان کی اصلاح کرو اور بدگمانی چھوڑو۔ اللہ ہم سب کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السوال السادس والعشرون، یہ 26 اور آخری سوال ہے۔ ما قولکم فی القادیانی الذی یدعی المسیحیۃ والنبوۃ فإن اناسا ینسبون الیکم حبہ ومدحہ فالمرجو من مکارم اخلاقکم ان تبینوا لنا هذه الامور بیانا شافعیا لیتضح صدق القائلین وکذبهم ولا يبقى الریب الذی حدث فی قلوبنا من تشویشات الناس۔ فرماتے ہیں ہمارا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے دعوی مسیحیت اور دعوی نبوت کیا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، اس سے مدح کرتے ہو، اس کی تعریفیں کرتے ہو، اس کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جملۃ قولنا وقول مشائخنا فی القادیانی الذی یدعی النبوۃ والمسیحیۃ، خلاصہ سمجھ لیں۔ حضرت فرماتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اہل باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کے مدح کیا اور تعریف کی ہے، اور یہ ہمارے مشائخ کا مزاج ہے کہ جو آدمی بھی دین حق کی مدد اور نصرت کرے اور باطل کے خلاف قلم اور زبان استعمال کرے ہم اس کی مدح اور تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے ہم
مرزا غلام احمد قادیانی کی تعریف بھی کرتے تھے اور اس کی مدح بھی کرتے تھے، چونکہ شروع میں اس کا حال بالکل مختلف تھا۔ اور اس کے بعد وظاہر لنا من خبث اعتقادی وزندگا، جب اس نے ثم انه لما ادعى النبوۃ والمسیحیۃ وانکر رفع اللہ تعالی المسیح الى السماء وظاہر لنا من خبث اعتقادی وزندقته، اور جب اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا انکار کیا، تو پھر ہمارے مشائخ نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، پھر ہم نے کبھی بھی اس کو اچھا نہیں کہا۔ یہ خلاصہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہ ہم نے کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کو اچھا نہیں کہا، پھر ہم نے اس کو کافر اور مرتد اور زندیق کہا ہے۔ تو جب تک احوال کا علم نہیں تھا ہم اس کی مدح کرتے تھے، جب احوال کا علم ہو گیا تو ہم نے اس کو مرتد اور زندیق کہہ دیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں رد قادیانیت کے عنوان پہ جب آپ نے عوام میں بات کرنی ہو تو آپ 4 دلیلیں نوٹ فرما لیں، بڑے اختصار کے ساتھ، تفصیل آپ اس کی خود کر لیں اور آگے آپ اس کو خود پھیلا لیں۔ 4 دلائل۔ نمبر 1، جب آپ نے بات سمجھانی ہو تو عوام کو یہ بات سمجھائیں کہ مرزائیوں سے پوچھیں کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، وہ کہیں گے ہمارے نبی کا نام ہے غلام احمد۔ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ جتنے گزشتہ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ہم نے جتنے نام قرآن کریم میں پڑھے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام مرکب نہیں بلکہ ہر نبی کا نام مفرد ہے۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، یوسف، داؤد، ایسی ہے، عزیر، یحییٰ، زکریا، یونس، حضرت عیسیٰ، جتنے نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے ان سب کے نام مفرد ہیں، اور مرزے کا نام غلام احمد مرکب ہے۔ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کا نام مرکب نہ ہوتا بلکہ مفرد ہوتا۔ یہ آسان سی دلیل ہے جو آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ دلیل نمبر 1، ان سے پوچھے کہ مرزے کا نام کیا ہے، اگر یہ نبی ہوتا تو نام اس کا مفرد ہوتا، اس کا نام مرکب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا نبی نہیں ہے۔ اس پر ایک لطیفہ سنیں۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، حضرت ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، پیر بھی تھے، شاعر بھی تھے اور ظریف الطبع بھی تھے، اور منجے ہوئے حضرت گفتگو کرنے والے مناظر تھے۔ ایک ہمارے مناظر ہے نا، وہ نہیں رسمی مناظر نہیں تھے، گفتگو بڑی پیاری فرماتے تھے۔ حضرت ظریف الطبع بھی بہت تھے۔ حضرت سے ایک آدمی نے پوچھا حضرت یہ فرمائیں کہ جنت میں ہر چیز ملے گی؟ تو ایک ذمہ دار نے پوچھا حضرت کیا جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ حضرت فرمانے لگے بالکل ملے گا، لیکن آگ رکھنے کے لیے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہوتی۔ حضرت اس طرح ظریف آدمی تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ فرمائیں کہ مرغ کا مذہب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب یہ ٹوکرے کے اندر بند ہو تو سنی ہوتا ہے، اور جب ٹوکرا اٹھا دو تو پھر شیعہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی ٹوکرا اوپر ہو حدود کا پابند ہوتا ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیوی کون ہے، اور جب ٹوکرا اٹھا دو پھر حدود ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کون ہے، پھر یہ دیکھتا میں نے کرنا کیا ہے۔ تو اگر یہ ٹوکرے کے نیچے ہو تو یہ سنی ہے، اور ٹوکرا اٹھا دو تو پھر یہ شیعہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میاں والی ایک بار تشریف لائے اور مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھی عورت ملی۔ اب بوڑھی عورت ظاہر ہے جیسے دیہاتوں میں عورتیں آتی ہیں دم شم کراتی ہیں، اس عورت کو تھوڑا سا کبڑا پن تھا نا، کمر میں بوڑھی تھی، تو اس نے کہا شاہ جی میری ترکل پیڑ دم تے کرو، ترکل آتا نا کمر کو، اس نے کہا شاہ جی میری کمر میں درد ہے کچھ دم تو کرے، تو شاہ جی فرمان لگے اس ترکل کو کم تھوڑا کی دئی، ہوں درد تو تھیونی ہے نا۔ شاہ جی فرمایا اسے تھوڑا کام تو نے نہیں لیا، اب درد تو ہونی ہے نا اس میں، اب میری پھونکے سے تھوڑی ٹھیک ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ظریف و طبع آدمی تھے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مزاج میں بہت ظرافت تھی۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ایک شیعہ نے کہا شاہ جی، بڑا عجیب جملہ ہے، خرگوش شیعہ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے نہیں کھاتے، اس کو حیض آتا ہے، ان کا اپنا مذہب ہے۔ معروف ہے کہ خرگوش کو کتا نہیں کھاتا، حالانکہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، جب شکاری کتا شکار کرتا ہے تو خرگوش کو اگر کھائے گا تو اس کا شکار حرام ہو جائے گا،
اور جب نہیں کھائے گا اپنے مالک کے لیے شکار پکڑے گا تو حرام ہو جائے گا۔ یہ معنی ہے کہ خرگوش کو کتا نہیں کھاتا۔ یہ جو مشہور ہے کہ خرگوش کو کتا نہیں کھاتا، اس کا معنی سمجھ گئے؟ یعنی شکاری کتا جو آپ نے خرگوش پر شکار کے لیے چھوڑا ہے، اگر پکڑ کے خود کھا لے اور آپ جا کے ذبح کرے، شکار حرام ہے۔ اور اگر وہ شکار کو پکڑے اور کھائے نہ، مالک کے لیے پکڑے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑ دیا اور اس نے زخم دیا اور مر گیا، اب یہ کتا، یہ خرگوش حلال ہوگا یا نہیں؟ اگر اس نے اپنے لیے اس کو زخم دیا پھر تو حرام ہے، اور آپ دوڑ گئے اور خرگوش آپ کے لیے حلال ہے۔ تو یہ معنی ہے اس کا کہ کتا خرگوش کو نہیں کھاتا۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، چونکہ معروف ہے شیعہ ان کا تو مذہب ہی نہیں کھاتا اور کتے کے بارے میں معروف ہے نہیں کھاتا۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ بیٹھے تھے تو شیعہ بھی تھا، تو اس نے کہا شاہ جی جسے تم خرگوش کھاتے ہو نا، اس کو تو ہمارے یہاں کتا بھی نہیں کھاتا۔ کس نے کہا؟ شیعہ نے، کہ تم خرگوش کھاتے ہو، تمہارے مذہب میں خرگوش حلال ہے اور خرگوش کو تو ہمارے ہاں کتا بھی نہیں کھاتا۔ شاہ جی کہتے ہیں ہم بھی یہ بات کہتے ہیں، اس کو کتے بھی نہیں کھاتے۔ سمجھا؟ ہم بھی کہتے ہیں اس کو کتے نہیں کھاتے، اس کو انسان ہی کھاتے ہیں۔ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں۔ آپ دیکھو کتنا پیارا جواب ہے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ظریف و طب آدمی تھے۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو مرزائی نے کہا کہ ہمارے مرزے کا نام نبی کا قرآن میں ہے۔ شاہ جی نے فرمایا کہاں؟ اس نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد ہمارے نبی کا نام قرآن میں ہے۔ شاہ جی نے فرمایا تمہارے نبی کا نام تو احمد نہیں، غلام احمد ہے۔ اس نے کہا شاہ جی اصل تو احمد ہی ہے، غلام تو ویسے ہی ہے، بس غلام کاٹ دے تو احمد ہے۔ حضرت شاہ جی فرمانے لگے تو اگر اس کا نام احمد ہے اور غلام ویسے ہی ہے پھر تو یہ نبی بن ہی نہیں سکتا۔ شاہ جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی تو میں نے بنانا ہوتا ہے، میں نبی بناؤں گا تو بنے گا، جب میں نے اس کو نبوت نہیں دی تو یہ نبی کیسے بنا؟ اس نے کہا شاہ جی آپ کیسے نبوت دیتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اللہ ہوں، میں نے نبی نبوت دینی ہے تو نبی بنے گا، اللہ نبی نہیں بنایا تو بندہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی آپ کیسے اللہ، آپ تو انسان ہیں۔ فرمایا نہیں، میں عطا اللہ ہوں، عطا کاٹو تو اللہ ہی رہ جاتا ہے، اس لیے میں اللہ ہوں، میں نبی بناؤں گا تو بنے گا۔ اس نے کہا شاہ جی عطا کرنے سے اللہ کیسے بن گیا؟ فرمایا ایسے غلام کہنے سے احمد بن گیا نا، ایسی عطا کرنے سے اللہ بن گیا۔ غلام کاٹنے سے احمد بن گیا تو عطا کاٹنے سے اللہ بن گیا، اب میں بناؤں گا تو نبی بنے گا نا۔ اب اس کو غلام احمد کو تو پھر بھی نبی نہیں اور احمد کو تو پھر بھی نبی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ غلام احمد کو تو پھر قرآن کھڑا ہوا ہے اور صرف احمد کیا تو پھر عطا اللہ کھڑا ہوا ہے، اب نبی نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری دلیل سمجھیں، جب آپ نے بات سمجھانی ہو، دوسری دلیل یہ ہے، نمبر 1 نبیوں کا نام، دلیل نمبر 2 نبیوں کی نماز۔ آپ انہیں کہو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں یا اس دنیا میں آئے ہیں، ان تمام انبیاء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اگر تم کہتے ہو مرزا غلام احمد نبی ہے تو کیا اس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو آپ ثابت کرو، اور اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ مان لو کہ نبی نہیں ہے۔ بیت المقدس میں اللہ پاک نے جن جن کو پہلے نبوت دی تھی سب کو جمع کیا اور حضور کا مقتدی بنا کے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ اگر یہ نبی ہے تو صفوں میں نام دکھاؤ، اگر یہ نبیوں کے صف میں نہیں ہے تو پھر یہ مان لو نبی بھی نہیں ہے۔ تیسری دلیل قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اللہ جب بھی کسی نبی کو نبوت دیتے ہیں، کسی رسول کو رسالت دیتے ہیں، اس پر جو وحی آتی ہے اس وحی کی زبان وہ ہوتی ہے جو اس نبی کی قوم کی زبان ہو، جو اس نبی کی قوم کی زبان ہو۔ اب ایک ہے نبی کی امت اور ایک ہے نبی کی قوم۔ پہلے نبیوں کی جو قوم تھی وہی امت ہوتی اور جو امت ہوتی وہی قوم ہوتی۔ ہمارے پیغمبر کی قوم ایک ہے لیکن ہمارے پیغمبر کی امت میں قومیں لاکھوں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا نام کیا ہے؟ قریش، اور آپ کی جو امت ہے اس میں ایک قوم نہیں ہے، لاکھوں قومیں ہیں۔ اب اگر اللہ نبی کو نبی کی امت کی زبان میں وحی دیتے تو ہمارے پیغمبر پر جو وحی آتی وہ ایک زبان میں نہیں لاکھوں زبانوں میں آتی۔ یہ بہت مشکل تھا سنبھالنا، اس لیے اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اپنے نبی کو جو وحی دیتا ہوں وہ نبی کی امت کی زبان میں نہیں بلکہ نبی کی
قوم ایک زبان میں دیتا ہوں، خواہ قوم مسلمان ہو خواہ قوم کافر ہو۔ قریش کتنے ہیں جو مسلمان تھے اور کتنے ہیں جو کافر رہے، نہیں کلمہ پڑھا، دونوں قسم کے تھے، لیکن مسلمان تھے تب بھی حضور پاک کی قوم تھے، اور جب کافر تھے تب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھے۔ یہ ہمارے کافر کا مستقل ایک مسئلہ چلا ہے کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، قوم کس سے بنتی ہے؟ یا ادیان سے۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن سے۔ حضرت تھانوی کا موقف یہ تھا قومیں ادیان سے بنتی ہیں، دین سے۔ حضرت مدنی فرماتے نہیں، پہلے قومیں شاید ادیان سے بنتی ہوں، ہمارے دور میں قومیں اوطان سے۔ اب جب بھی آپ دیکھیں نا تمہاری قومیت کیا ہے، اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، یا سے مراد ہے تمہارا وطن کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ قومیت کا معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ خیر یہ لمبی بات ہے، میں کبھی اپنے ساتھی کے تو معرف القرآن کبھی دیکھیں تو پھر آپ جگہ جگہ پہ دیکھیں گے کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے مدنی پہ رد کرتے ہیں، مسلسل دیکھیں گے آپ، اور ایسے انداز میں ہوگا آپ نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ آپ کو مسئلے کا ہی پتہ ہی نہیں نا۔ وہ ہم فقیر سمجھتے جن کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، اب مفتی شفیع صاحب کیا فرمانے لگے ہیں۔ کبھی کہے گے تو میں معرف القرآن مثالیں دکھاؤں گا، اتنی جگہوں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان بن گیا، ہندوستان الگ ہو گیا، مسئلہ دفن ہو گیا، لیکن ہمارے بزرگ اب بھی لکھتے رہے۔ ہم نے وہ فضا، میں نے آپ سے کہا نا، ہم یہ فضا ختم کر دیں، یہ مدنویت اور تھانویت کی لڑائی ختم کر دیں۔ حضرت مدنی بھی ہمارے بزرگ تھے اور حضرت تھانوی بھی ہمارے بزرگ تھے۔ اس پر میں ایک دو واقعہ بعد میں سناتا ہوں، پہلے بات سمجھ لیں۔ اللہ جب بھی نبی پر وحی بھیجتے تو نبی کی قوم کی زبان میں یا نبی کی امت کی زبان میں۔ مرزائیوں سے پوچھو کہ تمہارے نبی کی قوم کیا ہے، کیا کہیں گے؟ مرزا۔ یہ مرزا قوم ہی ہے نا، مرزا صاحب قوم ہی ہے، ان کی زبان کیا ہے؟ مرزا۔ تو پوچھو مرزا صاحب کی زبان کیا ہے؟ تو اگر یہ نبی ہوتا تو اس پر وحی اس کی زبان قوم کی زبان میں آتی نا۔ مرزا کہتا ہے نہیں، مجھ پر جو وحی آئی ہے میرا خیال کم از کم 9 زبانوں وحی اس نے لکھی ہے، کبھی سنسکرت میں، کبھی ہندی میں، کبھی اردو میں، کبھی عربی میں، کبھی فارسی میں، کبھی کسی زبان میں، اور کبھی ایسی زبان میں جس خود نبی بھی نہیں سمجھ رہا، کبھی ایسی زبان میں نبی بھی نہیں سمجھ رہا یہ کیا ہے، کیسا ملغوبہ ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کو اللہ جب بھی بھیجیں تو نبی پر وحی آتی ہے اس کی قوم کی زبان میں۔ تو مرزائیوں سے پوچھو گے تم اس کو نبی مانتے ہو، اس کی وحی کی زبان کیا ہے؟ اگر اس کی وحی کی زبان مرزے والی ہے تو پھر بتاؤ۔ اور خود مرزا بشیر الدین محمود کہہ رہا ہے اس کے حالات تذکرہ میں، اس نے کہا 6 زبانیں تو اس میں لکھی ہیں کہ فلاں زبان میں ابا حضور کے اوپر یہ آئی ہے، وحی آئی۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، نمبر 1 سوال نبیوں کا نام، نمبر 2 نبیوں کی نماز، نمبر 3 نبیوں کی وحی کی زبان، اس کی وحی کی زبان کیا ہے؟ اگر یہ نبی ہوتا اس کی وحی زبانوں میں نہ ہوتی بلکہ اپنی قوم کی زبان میں ہوتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم۔ چوتھا سوال کرو، اگر مرزا نبی ہے تو اس نبی کا کلمہ اسلام کیا ہے؟ نبیوں کا کلمہ اسلام، ہر نبی کا اپنا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یونس سبیح اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو تم نبی مانتے ہو اس کا کلمہ کیا ہے؟ یہ کیسا نبی جس کا کلمہ ہی کوئی نہیں، کیسا عجیب نبی ہے۔ کہا جی ہمارا کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، وہ نبی بنو چور نہ بنو، ہمت کر کے نبی بنو چور نہ بنو۔ جب دعویٰ کر ہی لیا ہے اب کھڑے رہو اپنے دعوے پہ، چوریاں چھوڑ دو۔ کتنے دلائل پیش کریں گے؟ نمبر 1 نبیوں کے نام مفرد، اس کا نام مرکب۔ نمبر 2 نبیوں کی نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں اس کی وہاں پہ نماز نظر نہیں آتی۔ نمبر 3 نبیوں کی وحی کی زبان اپنی قوم کی زبان ہے، جبکہ جو وحی یہ کہتا ہے اس کی قوم میں نہیں 9 زبانوں میں کہہ رہا ہے۔ نمبر 4 نبیوں کا کلمہ اسلام،
ہاتھ نبی کا کلمہ ہوتا ہے، اس کا کلمہ کون سا؟ اس کا کوئی بھی کلمہ نہیں ہے، اپنا کلمہ تک نہیں تو پھر نبی کہاں سے ہو گیا؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں 4 دلائل اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ایک چٹ ہوگی نیچے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ موقع میں اختلاف تھا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ رکھا گیا اس علاقے میں جو حضرت تھانوی کا تھا، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا پتہ نہیں تھا کہ حضرت تھانوی کے قریب ہے۔ جب حضرت وہاں پہنچے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ تھانہ بھون کے قریب میرا جلسہ ہے۔ حضرت مدنی فرمانے لگے کہ میں بیان نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمائے حضرت تھانوی سے مجھے اتنی عقیدت ہے کہ ان کے موقف کے خلاف اپنا موقف ان کے علاقے میں بیان کروں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں، یہ ہے اہل حق۔ اور ہمارا اگر کسی جزوی مسئلے پہ آپس میں اختلاف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں میرا بیان کراؤ نا، میں ذرا تیرے موت میں 10واں بیان کہیں ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں میرا بیان کرا دے، باقی میں جانوں تو تیرا موت میں جانوں۔ ہم ترغیب دیتے ہیں کہ تم بیان کراؤ تاکہ میں دھلائی کروں اپنوں کی، یہ عجیب بات۔ اور حضرت کا مزاج سمجھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ تھانوی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں آئے اور فجر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت تھانوی نے عرض کیا کہ نماز آپ پڑھائیں۔ حضرت مدنی فرمان لگے کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اس مسجد خانقاہ کی مسجد میں بعض آپ کے مقتدی ایسے ہیں جن کا دل میرے بارے میں صاف نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امام کو منع فرمایا کہ جس کے مقتدیوں کے دل صاف ہو نمازیں پڑھائے۔ امام ایسا ہو کہ مقتدیوں کے دل اس کے بارے میں صاف ہو۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کسی آپ اہل بدعت کی مسجد پہ قبضہ کریں تو چھوڑ دیں کہ ان کے دل ہمارے بارے میں صاف نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام ایسا ہونا چاہیے کہ مقتدیوں کا خیال کرے، یہ معنی ہے اس کا۔ حضرت تھانوی فرمانے لگے اس مسجد اور مدرسے کا متولی خانقاہ کا میں ہوں، لہذا آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نماز پڑھا دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز میرے خیال میں اتنی مقبول ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ آج کی نماز کی برکت سے اللہ ساری قبول فرما لیں گے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب اختلاف عروج پہ چل رہا ہے۔ پھر حضرت فارغ ہوئے، ناشتہ وغیرہ کیا، جب جانے لگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی خدمت میں پگڑی پیش کی، تو حضرت اس پگڑی کو چوما، آنکھوں سے لگایا، ماتھے سے لگایا اور واپس کر دی کہ حضرت میں معذرت خواہ ہوں، یہ پگڑی دیسی نہیں ہے، یہ انگریزوں کی فیکٹری کی بنی ہے، اور میرے ہاں انگریز کا کپڑا بنا اس کو استعمال کرنا حرام ہے، میرے فتوے کے خلاف ہے، اس لیے آپ یہ واپس رکھ لیں۔ میں قدر کرتا ہوں لیکن استعمال نہیں کر سکتا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی کے 2 گھر تھے، 2 بیویاں تھیں۔ حضرت نے فرمایا وہ دوسرے گھر سے پگڑی لاؤ، دیسی، دوسرے گھر سے منگوائی۔ حضرت نے وہ پگڑی پیش کی، یہ تو ہندوستان کی بنی دیسی پگڑی ہے کھدر کی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو پگڑی پیش کی، حضرت مدنی نے سر اپنا آگے کر دیا کہ حضرت عنایت ہی نہ فرمائے اپنے بابرکت ہاتھوں سے باندھ بھی دیں۔ یہ تھے ہمارے کابر کا یہ ذوق ہے۔ اس لیے یہ نہیں کر سکتے تو اس کے قریب قریب ہونے کی کوشش تو کرو نا، فضا تو ایسی بناؤ کہ ہماری آپس کی نفرت کی فضائیں ختم ہو جائیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں 5 منٹ رہ گیا، 2-3 چٹھیں دیکھ لیں۔ استاد جی آپ نے فرمایا کہ المحنت فارغ کے وقت میں پڑھیں گے، لیکن آپ نے اس کی مخالف کیا ہے اور پڑھائی کے وقت میں پڑھا دیا ہے۔ نہیں کوئی عرض نہیں، چٹ لکھی ہے۔ دیکھیں جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ المحنت 11 بجے کے بعد پڑھیں گے، اور جب عام اسباق کے دوران پڑھا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ 11 بجے کے بعد ہی پڑھنا ہے یا اسباق کے دوران پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا تھا پڑھا دیں، تو میں نے تو آپ سے پوچھ کے پڑھایا ہے۔ مخالفت تب تھی جب اپنی رائے میں آپ کے اوپر مسلط کرتا۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں تھا، پوچھا تھا، مشورہ کیا، اجازت لی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ہاں اور اسباق بھی اہم ہیں، لیکن میں سمجھتا تھا کہ المحنت بڑی اہم ہے۔ میرے ہاں المحنت کے اہم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے ادھر دیکھیں کہ آپ کسی کو چھیڑ چھاڑ کریں۔ میرے ہاں المحنت کا معنی یہ ہے کہ المحنت کو سمجھے، اس میں ہمارے عقائد کون سے ہیں۔ اب آپ کو فائدہ ہوا ہے یہ آپ جانتے ہیں، نہیں فائدہ ہوا تو آپ جانتے ہیں۔ فما لینا الا البلاغ، المبین تو میں نہیں کہتا، بلاغ ہی کافی ہے، کیونکہ مبین تو میں کر نہیں سکتا نا۔ آدمی کی جتنی طاقت اتنا ہی کہنا چاہیے نا۔
فکر ولی اللہ کے متعلق استاد جی کوئی فعل نہیں اور نہ ان کے متعلق کوئی درس ہوا، لہٰذا اس کے 2-3 دن عقائد بیان کر دیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کوئی ایک آدمی مستقل اس کے لیے ہمارے پاس ٹھہر جائے، ہم اس کو فکر ولی اللہ پہ لگا دیتے ہیں، فائل اس کی تیار کروا دیتے ہیں، یہ چٹ لکھنے والا ہی ٹھہر جائے، تھوڑی سی ہمت کرے۔ مطلب یہ کہ بہت سارے کام کرنے والے ہیں، ہم کتنے کام کریں آپ کو یقین کریں اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے تو جاگ جاگ کے دماغ سر درد کرتا ہے اور اتنی طبیعت اکتاہٹ کی شکار ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن جو ہمارے بس میں ہم لگے رہتے ہیں، آپ تھوڑی سی ہمت کریں، کچھ یہاں دن ٹھہریں تو اس پر بھی کام کر لیتے ہیں۔ استاد جی داڑھی کو سیاہ رنگ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اصل میں اس نے پوچھا ہے کہ آپ نے سیاہ کیوں کی ہے، بس ادب کا خیال کیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کوئی آدمی عمر کی وجہ سے بوڑھا ہو اور اس کے بال عمر کے تقاضے سے سفید ہو جائیں، اس آدمی کے لیے بال کالے کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایک آدمی اس عمر کو نہ پہنچا ہو جس عمر میں بال سفید ہوتے ہیں اور کسی عذر کی وجہ سے بال سفید ہو جائیں تو پھر بالوں کو کالا کرنا جائز ہے۔ یعنی عمر اس کی کالے بالوں والی ہے لیکن ہو گیا سفید بیماری کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے، اب وہ بال کالے کرنا چاہے تو جائز ہے۔ اور دوسری بات سمجھیں، یہ جو بال کالے کرنا ہے یہ کالے کرنا گناہ ہے، لیکن اگر بال کالے نہ ہوں، سرخ اتنے ہوں کہ کالے کی طرح نظر آئیں یا براؤن اتنے ہوں کالے کی طرح نظر آئیں، اس کا حکم بالکل اور ہے۔ میں جو اپنی داڑھی پہ لگاتا ہوں تو یہ کالے نہیں ہے، یہ ڈارک براؤن ہے جو مثل بلیک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ڈارک براؤن ہے جو بلیک کی طرح ہے، یہ دیکھنے میں بلیک نظر آتے ہیں۔ اور اس پر اگر آپ کو دلیل چاہیے کہ جو چیز سیاہ نہ ہو لیکن سیاہ نظر آئے تو یہ دلیل قرآن کریم میں موجود ہے، مدہامتان، جنت میں 2 باغ ایسے ہوں گے جو اتنے سبز ہوں گے کہ دیکھنے میں سیاہ نظر آئیں گے۔ یہ میں نے دلیل داڑھی پہ نہیں دی، دلیل اس پہ دی ہے کہ کوئی چیز سیاہ نہ ہو اور سیاہ نظر آئے، ایسا ہوتا ہے اور اس کا ثبوت قرآن کریم میں ہے۔ اس لیے ہماری داڑھی سیاہ نہیں ہے، سیاہ نظر آتی ہے۔ اب یا میں اپنی داڑھی کا علاج کروں یا آپ اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا، مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا، اور عجیب بات یہ ہے میں کسی کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھتا، کسی کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھتا، مجھ سے سارے پوچھتے ہیں، لیکن جو پوچھے پھر میں جواب بھی دے دیتا ہوں، مطمئن ہو آپ کی مرضی، نہ مطمئن ہو آپ کی مرضی۔ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کون سا کلر استعمال کرتے ہیں، کمپنی کون سی ہے؟ میں نے کہا یہ نہیں بتاؤں، میں کمپنی کا اشتہار تھوڑا کون سے پیسے لے کر میرے لگائے۔ استاد جی فتنے زیادہ ہیں اور ہر فتنے کے خلاف کام کرنے کی استعداد ہم میں سے ہر ساتھی میں نہیں، لہٰذا ہم اپنے علاقوں میں اتنے فتنوں کے خلاف کام کی ترتیب کس طرح بنائیں؟ آپ کے خلاف اتنی صلاحیت ہے نا کہ اپنوں کے خلاف کام نہ کریں، یہ تو ہے نا، آپ اتنا کر لیں کافی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو فتنوں کے خلاف کام کرتے ہیں اور بعض اپنوں کے خلاف کام کر کے خود فتنہ بن جاتے ہیں، بس آپ فتنہ بننے سے بچ جائیں، آپ کا یہی بہت بڑا کام ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، آپ اپنے علاقوں میں کام کرنا چاہیں تو کام میں جلدی نہ کریں۔ میں طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو طالب علم ہے وہ طالب علمی کے زمانے میں جو اپنی چھٹیاں گھر گزارے، اپنی امی کی خدمت کرے، اپنے والد کی خدمت کرے، اپنے بھائیوں کو وقت دے اور اپنی بہنوں کو وقت دے۔ آپ اپنی بہنوں کو وقت نہیں دیں گے تو ان کو پھر سہیلیاں چاہیے، وہ سہیلیاں اچھی نہیں ملیں گی، بری ملیں گی، پھر کل آپ اپنی بہنوں پر شکوہ نہ کریں۔ آپ چھوٹے بھائیوں کو وقت دیں، آپ نہیں دیں گے ان کو دوست چاہیے، آپ نہیں ہوں گے تو میرے برے دوستوں سے ملیں گے، پھر آپ شکوہ نہ کریں کہ دیکھو ہمارا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ میں کیوں ہے؟ میں ان کو وقت دیتا ہوں، جب چھٹیوں میں گھر پہ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ وقت بھی دیتا ہوں، اگر وقت ہو میں ان کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں۔ جب مجھے پکڑ گیا تھے کبھی بال کھیلیں، کبھی کرکٹ کھیلیں، کبھی کچھ کھیلیں، وقت ہو تو میں ضرور کھیلتا ہوں، اور وقت نہ بھی ہو تو میں دوستی ان کے ساتھ پوری رکھتا ہوں تاکہ ان کو اس عمر میں دوست کی کمی محسوس نہ ہو۔ اب جو دوستی والی شوق میں پورا کر دوں گا، یہ باہر کیوں کھیلیں گے؟ اور جب میں پورا نہیں کروں گا باہر کھیلیں گے، پھر میں غصے ہوتا ہوں، بروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جب میں اچھا ہوں تو اپنے پاس بٹھا لوں نا۔ میں یہ بات اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اپنی بہنوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو آپ وقت دیں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ میں آپ کے سامنے ہے، اکثر دوپہر کو بھی شام کو بھی کھانا بیٹھک میں کھاتا ہوں، لیکن میری بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، سب گھر کے اندر ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے میں ایک آدھ کھانا ہفتے میں 2 ان کے ساتھ ضرور کھاؤں، اس لیے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے میں نہیں کھاؤں گا تو کس کے ساتھ بیٹھے گی نا؟
تو ہر وقت باہر کھانا کھانا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا نہ کھانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ عیب ہے، ہماری کمزوری ہے۔ میں خیر عرض کر رہا ہوں، والد کی خدمت کریں، امی کی خدمت کریں، اپنے بھائیوں بہنوں کو وقت دیں، اپنی مسجد کے اندر اپنے اعمال کا اہتمام کریں، مسجد کی صفائی کریں، لیٹرینیں صاف کریں، وضو خانہ صاف کریں، مسجد میں نماز وقت پہ پڑھیں، اوابین مسجد میں پڑھیں، اشراق تک ذکر کریں، اشراق پڑھ کے نکلیں۔ طالب علمی کا زمانہ یوں گزاریں تو آپ نے فراغت کے بعد جو کام 10 سال میں کرنا ہے نا وہ کام 1 سال میں کریں گے، اور عملی زندگی نہیں ہوگی، صرف فتنوں کے خلاف لگے رہیں گے تو جو کام آپ نے 1 سال میں کرنا ہے وہ شاید آپ 10 سال میں بھی نہ کر پائیں۔ اس لیے سب سے زیادہ زور اپنے علاقے میں اخلاقیات اور اپنی عملی زندگی پر دیں۔ اور آج میڈیا کا دور ہے، آج میڈیا کا دور ہے، اس لیے میں حضرات سے کہتا ہوں میڈیا کے دور میں آپ میڈیا سے خوب کام لیں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہماری واٹس ایپ سروس ہے یہ لگا دیں، ahnamedia.com ان کو بنا دیں، انا میڈیا سروسز فیس بک ان کو بتا دیں، وہ گھر بیٹھے سنتے رہیں گے، گھر بیٹھے سنتے رہیں گے اور آپ کے قریب آتے رہیں گے۔ جو کام آپ نہیں کر سکتے اب یہ میڈیا کام کر لیتا ہے، اس لیے اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کون سا بیان تھا جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے داد دی تھی، اور میں بیان آپ کو کر کے تو نہیں سنا سکتا۔ کل ایک ساتھی نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا بیان بھیج دیں، میں نے فوراً واپس بھیج دیا تھا، میں نے دے دیا تھا بیان اس کو۔ مدرسہ حاضہ کے وجود میں آنے کا پس منظر بیان فرما دیں۔ آپ نے فرمایا پھر کسی وقت انشاءاللہ میں ضرور، اگر آج میرا بیان ہوا تو آج میں آپ کو سناؤں گا ہماری اپنی ماضی اس مرکز کی کیسے بنا اور ہم کن مشکلات سے گزر کے یہاں پر پہنچے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی اور کا بیان طے ہو گیا پھر ہماری مجبوری ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ کل تحذیر الناس مکمل ہو جائے۔ اس کی وجہ تحذیر الناس ہم نے یوں سبقن تو پڑھنی نہیں، جیسے یہ سامنے رکھی ہے نا، وہ تو اس میں پورا ایک سوال کا جواب ہے، اس کا لفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ تحذیر الناس کل کسی وقت بھی 1.5 گھنٹے میں اس کا پورا خلاصہ آپ کو سنا دیں۔ وہ خلاصہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا، آپ اس کا خلاصہ لکھنا چاہیں تو اپنے پاس لکھ بھی لیں تاکہ تحذیر الناس کا خلاصہ آپ کے پاس آ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله